يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ورسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، ایک دفعہ پھر سے فیضان رمضان پاورڈ بائی ربس کا اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں اسماعیل قاسم اور میرے ساتھ موجود ہیں بشریٰ خان۔ السلام علیکم بشریٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں چاہ رہی تھی اسماعیل کہ آپ ایک واقعہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیں، کیونکہ کل جو آپ نے واقعہ سنایا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، وہ کیا ہی عمدہ اور بہترین تھا، اور ہماری زندگیوں کو بہترین کرنے کے لیے وہ ایک عملی نمونہ ہے۔ آج بھی ناظرین جب بات کرتے ہیں، آج رمضان المبارک چوتھا رمضان شروع ہو چکا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے روبرو ہیں رمضان فیضان میں۔ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کرنا چاہوں گی ہمارے علامہ صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی کو، سید فرحان حیدر آبدی صاحبزادہ محمد جاوید منیر سہروردی کو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے شرکت کی آج کے رمضان المبارک کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن RNN TV کی رمضان فیضان میں، وچ از پاورڈ بائی ربیسکا FC ایونٹس، بلوبرز ڈیلس USA، HUFC کلب۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی عمدہ اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ موضوع ہر گھر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو دل کی دھڑکن ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کی درستگی معاشرے کو سنوارتی ہے، سنوار سکتی ہے اور سنوارتی رہے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی بات کریں تو ناظرین میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سبحان اللہ۔ میں بات کرنا چاہوں گی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے اور اس کے لیے تمہارے درمیان محبت رحمت کی صفت پیدا کر دی۔ خوبصورتی کا کیا ہی عملی جوہرا ہے۔ جب بات کرتے ہیں ازواجی زندگی کی، جب بات کرتے ہیں میاں بیوی کے تعلق کی، جب بات کرتے ہیں نکاح کے خوبصورت ترین بندھن کی، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، اللہ کا نام کے ساتھ، اللہ کی کن فیکن کے ساتھ ایک رشتہ طے ہوتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں جب ایک مرد اور ایک عورت بن جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کس طرح سے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس رشتے کو کس طرح سے نبھانا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی آزمائش اور سب سے اصل زندگی کا پہلو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، میاں بیوی کے درمیان جو حسین تعلق ہے، نکاح کا بندھن ہے، درمیان میں جو محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختلافات آ جاتے ہیں اس پر بات ہوگی۔ محبت تو قائم ہو گئی، میاں بیوی کی ازواجی زندگی محبت، سکون، مسکراہٹوں کا نام تو ہے، لیکن اصل میں جب دیکھتے ہیں تو صبر، برداشت، سمجھداری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ قربانی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، وہ بھی ایک امتزاج بیچ میں شامل ہے۔ اختلافات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، دو انسان کہیں بھی بیٹھے تو اگلے 5 منٹ بعد آپ کا ذہن اور اس کے ذہن سے آنے والے کوئی بھی سوال اختلافات بن سکتے ہیں، جو کہ بحث و تکرار بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ناراضگی کا مول بھی بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے انا کا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل انمول تحفہ، اصل آرٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس رشتے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اصل ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ نے میاں بیوی کے مسئلے میں، جب میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ ناظرین، جب ناراضگی ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو کیا اسے بڑھا دینا چاہیے اور فاصلے بڑھا دینے چاہیے؟ یہ غصہ تو شیطان کی وجہ سے ہے،
تو کیا غصے کو برتری دے دینی چاہیے یا صبر استقامت کی، محبت کی، رحمت کی طرف جانا چاہیے، یا صبر استقامت کی ایک عملی پہلو کو اپناتے ہوئے رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ یہ آج ہم جانیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنی آزمائش میاں بیوی کے تعلق میں آ چکی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا اختلافات بڑھتے چلے جانے چاہیے یا ان کو سمیٹنا اور ان کو ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے؟ یہ آج ہم جانیں گے۔ آج پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ علامہ صاحب سے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی، اور اس حوالے سے ہم جانیں گے سب سے ٹرن بائی ٹرن، لیکن اسماعیل سے بھی میری درخواست ہے کہ اسماعیل، آج میں آپ سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ آج خوبصورت سا کوئی واقعہ اسلام کی روشنی میں سنا دیجیے۔ بہت شکریہ بشرا۔ آج قصص الانبیاء میں ذکر کیا جائے گا حضرت بی بی ہاجرہ کا۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے ننھے منھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لیتے ہیں، اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لیتے ہیں اور چل پڑتے۔ چلتے چلتے بیت اللہ شریف کا جو آج کا موجودہ مقام ہے ان کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں پر نہ پانی تھا پینے کے لیے اور نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی تھی، کچھ بھی نہیں، آبادی بھی نہیں تھی، بالکل بنجر ویران زمین تھی۔ حضرت بی بی ہاجرہ سوچنے پر مجبور تھیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بار بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو خدا کی کرامت دیکھیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے خود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہم دونوں کو یہاں پر لائے ہیں، جہاں پر آبادی ہی نہیں ہے، بنجر ویران زمین ہے، اور ہمیں یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو ان کو جواب مل گیا جس سے ان کو تسلی بھی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے لختے جگر کو، اپنی زوجہ کو وہاں پر چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ چلتے چلتے جب وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے ان کی نظر سے ان کی زوجہ اور ان کا لختے جگر جو ہے وہ اوجھل ہو گیا، تو انہوں نے خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی ان کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک مکمل آیت بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دودھ پیتے ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رہیں، اور وقت گزرتا گیا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک زمانہ آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کو پینے کے لیے پانی کا مشکیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے تھے، اس میں پانی ختم ہو گیا۔ جو کھجور کا ایک تھیلا دے کے گئے تھے اس میں جتنی بھی کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو اب پریشانی کا عالم جو تھا وہ بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دن بھوک لگی اور وہ بھوک سے بلبلانے لگے، اس حد تک بلبلائے کہ حضرت بی بی ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کوہ فاران یہ وہ مقام تھا جہاں پر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ نے کچھ تو کرنا تھا، اپنے ننھے منھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس تو مٹانی تھی، تو ڈھونڈنے چلی، پانی کی تلاش میں نکلی۔ پہاڑی صفا سے لے کر پہاڑی مروہ تک بھاگتے بھاگتے 7 چکر کاٹے، صفا سے مروہ، مروہ صفا۔ یہ وہی صفا اور مروہ ہیں جب آج کے دور کے اندر آپ لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ خیر، جب حضرت بی بی ہاجرہ یہ چکر لگا کر واپس لوٹ رہی تھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھوک سے زور زور سے بلبلا رہے تھے، اب ان کی آواز تھوڑی سی مدھم ہو چکی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کو سکون محسوس ہوا۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جو ہے وہ وہاں سے پھوڑ دیا۔ یہ خدا کا معجزہ ہے کہ ایک ننھا منھا چھوٹا سا بچہ ہے، بنجر زمین ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے،
کوہ فاران کے پاس ایک درخت ہے جس کے سائے تلے یہ لوگ وقت بتا رہے ہیں، اور وہاں سے خدا کا معجزہ ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام آ کے دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمے سے تو بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، تو کہتی ہیں زم زم کا لٹرل میننگ کیا ہے کہ ٹھہر جائے، پانی ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن خدا کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پانی ٹھہرا ضرور، مدھم ضرور ہوا، لیکن آج تک دور حاضر تک وہ پانی جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس پانی کو استعمال کرتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی ہیں، خود بھی پیتی ہیں، اور سلسلہ پھر چل پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ اور گزرتا ہے کہ ایک دن وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے۔ قافلے کا سردار کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے۔ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بنجر آبادی کے اندر اگر ایک پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آبادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی ہے۔ وہ قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر تو آؤ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ ہمارے علم میں تو ہے کہ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو قاصد جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کو، پانی کے چشمے کو، آب زمزم کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور پریشان حیران ہو کر واپس آ کے اپنے سرداران کو بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے۔ وہ جاتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس اور جا کے اپنی آنکھوں سے جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ وہ التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں بی بی ہاجرہ سے کہ کیا ہم لوگ یہاں پہ رک سکتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہے ضرور، اللہ کے حکم سے آپ ضرور رکیے یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیے گا، بالکل بھی مت یہ سوچیے گا کہ یہ پانی جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ آپ۔ وہ دن گزرا، آج کا دن گزرا، وہاں سے ایک ایسا آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جسے بیت اللہ شریف میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جس طرح سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جس طرح سے نسلیں وہاں سے چلی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس قصص الانبیاء کے واقعے سے ہمیں دو چیزیں سمجھنے میں آتی ہیں، ایک تو صبر، ایک خدا کا شکر۔ دوسری چیز کیا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل، خدا کے حکم کی تعمیل، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا۔ آج کا موضوع جو ہے ہمارا میاں بیوی کے اختلافات کا حل، اس میں ایک میجر ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یا شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی، ان کی ایگوز جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آگے آ جاتی ہیں، and that is where the problem begins۔ جی بشرا۔ آج میں آپ نے بیان کیا اسلام کی روشنی میں کہ میاں بیوی کا خوبصورت بندھن کیسا ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں، اور اگر آج کے دور میں تمام مرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں اور بیویاں صبر وفاداری کے ساتھ کام لیں تو گھر جو ہے جنت کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، تو صلح حدیبیہ میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے، ڈسکشنز کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے قبول کیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور مشیر شامل کیا اپنی زندگی میں۔ تو علامہ صاحب، میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ کیا ہم اپنے شریک حیات کو اس طرح سے وہ عزت و مقام و مرتبہ دیتے ہیں یا انا کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہوئے کیا ہم سنت کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم معافی دینے والے بنتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا کی سکون کے گہوارے کو ترجیح دیتے ہیں یا میدان جنگ بناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اس خوبصورت ایام میں بہت سارے خوبصورت موضوعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان میں یہ بڑا قیمتی موضوع ہے جس پر انسانی زندگی کے حسن کا انحصار ہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے پاتے ہیں آج کل کے معاشرے میں اس رشتے کے حوالے سے کہ نہیں۔
دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے فرش سے اپنے عرش تک سب سے مقدس رشتہ رکھا ہے، کیا بات، اور کائنات کے تمام رشتے، بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، دوست دوست کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، یہ تمام رشتے بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس رشتے کے اندر کہ اللہ کریم نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ آج یہی ایک رشتہ ہے جو اس سکون اور اطمینان کی کیفیت کو ہیجان اور پریشانی کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی کمی اور آگاہی، شعور کی آگاہی جو ہے اس کی کمی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ان کو اس رشتے کی افادیت کے حوالے سے نہیں سمجھایا، ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی ہے کہ اب آپ کی شادی ہو رہی ہے، اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تیری خامد کے حقوق کیا ہیں، آپ نے اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ یا بیٹے کو ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایک خاتون آ رہی ہے اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ یقیناً اس آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں ہم ہر معاملے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی کو آپ اٹھا لیں، ہم پہلے اس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، پھر کامیاب تاجر بن جاتے ہیں، کامیاب معلم بن جاتے ہیں، کامیاب ہوسٹ بن جاتے ہیں، اور کامیاب پروڈیوسرز بن جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یعنی ہر شعبے کے لیے ہمیں پہلے تعلیم کا لینا ضروری ہے۔ بالکل درست۔ اور زندگی کا جو اہم ترین شعبہ ہے ازدواجی زندگی کا، اس کے حوالے سے ہم بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے یہاں پہ، آپ بالکل۔ نے کہا کہ اپنے بچوں کو آپ تیار کر کے آگے بھیجیں یا بیٹوں کو بھی تیاری دیں، لیکن اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی تو آتا ہے نا، ایٹ ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اگلے گھر جانا ہے تو اتنا تیرا جنازہ ہی واپس اٹھانا، لوٹنا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ طلاق کا لفظ جو ہے کہ سب سے زیادہ ایک طلاق جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ بالکل عمل۔ بات ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حقوق بھی تو ہوں گے نا۔ لیکن چلیں، آپ نے یہ بات کہی کہ اس طرح کہا جاتا ہے بیٹیوں کو رخصتی کے وقت، تو مردوں کے لیے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مردوں کے لیے بھی کچھ کہا جاتا ہو کہ اب تو انہیں بسانا ہے یا ایسے کرنا ہے؟ حالانکہ یہ آل آرتھوڈاکس اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن اس جانب کیا ہوتا ہے؟ جی، آپ نے کہا کہ بیٹی کو یہ وصیت کی جاتی ہے کہ ڈولی جا رہی ہے، جنازہ ہے، تو بابا بات یہ ہے کہ موت سے پہلے حیات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ موت تو بہت آگے کی بات ہے، وہ تو تب آئے گی، پہلے حیات کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، سلوشن ہونا چاہیے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ یہاں مجھے بات یاد آ رہی ہے آپ کسی سوال سے، حضرت لقمان کی۔ حضرت لقمان نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تو آپ نے اپنی بیٹی کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ کہ بیٹی آپ جس گھر میں جا رہی ہو وہ گھر والے آپ کے لیے اجنبی ہیں، آپ ان کو جانتی نہیں، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں، تو وہاں پر جا کر آسمان بننے کی کوشش نہ کرنا، زمین بن کے رہنا، اور اپنے اندر قوت برداشت کو مضبوط رکھنا۔ جس بستر کی طرف تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہ بستر بھی تیرے لیے اجنبی ہے، لیکن اس کا حق ادا کرتی رہنا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جو زمین ہوتی ہے اس پر لوگ وہ گڑھے بھی کھودتے ہیں، مشینری چلاتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں، زمین کبھی واویلا نہیں کرتی، مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ تمام لوگ جو گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں، ہل چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی زمین کے پھل اور پھولوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اسی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ وصیت فرمائی، کچھ عرصے کے بعد بیٹی واپس اپنے باپ کے ہاں آتی ہے، اور اس میں لکھا ہے 4 سال کے بعد بیٹی اپنے باپ کے گھر آئی۔ 4 سال رخصتی کے 4 سال کے بعد۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹی کو روزانہ آنا چاہیے، یہاں سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، بالکل روزانہ کے روزانہ ہم فون کر دیتے ہیں، بیٹی آج آئی نہیں،
داماد پر پریشر ڈالتا ہماری بیٹی کو لے کے آؤ، 2 دن ہو گیا ہم ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ 18-20 سال آپ اس سے ملاقات کرتے اپنے گھر میں آپ نے رکھا ہے، کچھ عرصہ اسے اپنے گھر کو سمجھنے کے لیے بھی دینا چاہیے، اس ماحول کو سمجھنے کے لیے بھی دینا چاہیے۔ تو حضرت لقمان کی بیٹی جب واپس آتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں بیٹی بتاؤ تمہاری ساس کیسی ہے، تمہارا سسر کیسا ہے، تمہارا خامد کیسا ہے، باقی جو رشتہ اقربا ہیں ان کا ماحول کیسا ہے؟ بیٹی کہتی ہے بابا سب بہت اچھے ہیں، مجھے کسی حوالے سے تکلیف نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان نے بڑے پیارے انداز میں کہا بیٹی وہ سب اچھے اس لیے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھی ہو، کیا بات، کیا بات ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ غلط رکھو گی تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ غلط ہو جائیں گے۔ تو یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو خواتین ہیں ان کے اندر طبعاً شدت بہت زیادہ ہو چکی ہے، خواتین کے اندر شدت بہت زیادہ ہو چکی ہے، عدم برداشت بہت ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرنا اور گھر کے ماحول کو خراب کر دینا۔ اب خامد سارا دن کام کاج پہ چلا گیا، باہر کے ماحول میں رہا، دفاتر میں رہا، مختلف لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا رہا، تھکا ہارا جب واپس گھر لوٹتا ہے ابھی دروازے میں انٹر بعد میں ہوتا ہے، گلے شکوے پہلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے، دکھ درد پہلے اور خواتین اپنے مردوں سے تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ جو تھکا ہوا ذہن ہے وہ مزید کسی بات کا بوجھ برداشت نہیں کرتا اور اس سے ذہنی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دونوں طرف سے سخت جملے، سخت لہجے اور اس کا کلامی شکار ہو جاتی میم ہے۔ لیکن آپ نے صرف مرد کا کہا کہ وہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور ذہنی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو بیچاری جو بچی گھر میں سارا دن کام کر رہی وہ بھی تو تھکاوٹ کا شکار یہ ہو میں آتا ہوں انشاءاللہ اس طرف بھی آتا ہوں۔ اس اس طرف بھی آئیں درازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی آپ زندگی کے پہلوؤں کو پڑھ کے دیکھیں ہوں، تو آپ کو اس سے بہت ساری تعلیمات ملیں گی۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا خوبصورت جوڑا تھا ٹھیک ہے، جس کو لولی کپل کہا جاتا تھا اور معروف تھا پورے مدینہ کے اندر۔ اچھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خامد تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زیادہ ان دونوں کی جوڑی بڑی خوبصورت تھی مدینہ طیبہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اتنی محبت تھی، ان کے گھرانے سے اتنی محبت تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی ان اللہ سے علیہ وسلم۔ اپنی آئلی زندگی، انٹرنل معاملات جو ہے ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے ام سلیم کے ساتھ۔ کیا بات، اور ان کا بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہے، آقا کا وضو کرواتے تھے، نالین اٹھاتے تھے، خدمت میں رہے۔ تو ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت سبق ملے گا کہ حضرت ابو طلحہ تجارت کی غرض سے کہیں تشریف لے گئے ملک شام کی طرف۔ آپ کا چھوٹا بیٹا جو ہے بیمار تھا، اسی اسنام بیمار تھا۔ اب جس دن حضرت ابو طلحہ نے واپس آنا تھا اسی روز اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ میرا خامد آ رہا ہے سفر سے، تھک ہار کے آ رہا ہے، تو اس کو میں اچانک سے اگر پریشانی دوں گی ہو سکتا ہے اس کی زندگی پر اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوں، بہت واقعہ ہو بالکل سکتی ہے، بالکل، اچانک سے صدمہ سماعت کرے انسان۔ آپ نے کیا کیا، کسی کو اطلاع نہیں کی بیٹی کے وفات کی، آپ نے اس کو چارپائی پہ لٹا کے اس پہ کپڑا ڈال دیا۔ حضرت ابو طلحہ گھر آتے ہیں، بیوی اپنے خامد کا استقبال کرتی ہے، سفر کے حال حوال پوچھتی ہے، ان کے ہاتھ دھلواتی ہے، پاؤں دھلواتی ہے، چہرہ دھلواتی ہے، کھانا کھلایا بڑی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کھانا کھا چکے، ریلیکس ہو چکے۔ حضرت ابو طلحہ بچوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں۔ بیمار بیٹے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ہاں اللہ کا کرم ہے، وہ پورے سکون میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ سے گفتگو کرتے کرتے ذہن فریش کیا۔ اس کے بعد ام سلیم نے آپ کی گفتگو کا انداز دیکھیے، اور آج کی خواتین کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے، الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ام سلیم نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی آپ کو اپنی قیمتی چیز امانت دے دے اور کچھ عرصے کے بعد وہ امانت اپنی واپس طلب کر لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ مجھے خوشی خوشی وہ امانت واپس لوٹا دینی چاہیے، کیونکہ جس نے امانت دی ہے وہ حقدار ہے اس کو واپس کرنے بے شک۔ لینے کا بھی۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا مال، ہماری اولاد، یہ اللہ کی امانت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہمارا یہ بیٹا واپس لے لیا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی ہر عطا پر صبر اور شکر ادا کروں گا۔ کیا بات ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں کو صبر بھی آ گیا، اللہ کی رضا پر راضی بھی ہو گئے، میاں اور بیوی کا ماحول بھی آپس میں خوبصورت ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ کیا اور خوبصورت اسی گھرانے سے جو خوشبو مہکی، اسماعیل قاسم یہ انعام میں بتا رہا ہوں، جی جی پلیز۔ جن گھرانوں کے اندر خواتین اپنے مردوں کے ساتھ یا مرد اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے کہ جب مواخات مدینہ کا معاملہ پیش آتا ہے مہاجرین اور انصار کے مابین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنا رہے ہیں، آپس میں رشتے جوڑے جا رہے ہیں، تو مواخات کے اس رشتے کو آپس میں جوڑنے کے لیے جس گھرانے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا وہ ام سلیم کا گھرانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہی سے میں آگے بڑھاؤں گی، آپ نے جو بات کی، جو واقعہ پیش کیا، سبحان اللہ، صبر کی کیا با کمال مثال ہے اس میں۔ آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی، آپ نے تو اس میں ایک اور پہلو بھی ڈسکس کر دیا، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گی، جیسے کہ اگر کوئی وفات پا جائے تو اس کے اوپر بھی ایک ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی کتنا رویا نہیں، بتایا نہیں، کھانا کیوں کھا لیا، یہ ہو گیا۔ ایک تو یہ پہلو بھی ہے کہ وہ ان کا عزیز بیٹا اولاد وہ چلے گئی، امانت واپس لے لی خدا نے، تو انہوں نے کس طرح سے ایک پہلو ہمارے سامنے آپ نے پیش کیا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کے زمانے میں ظاہر ہے سب نے جانا ہے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے، جب ایسا ہو کوئی واقعہ تو یہ کس طرح سے کرنا چاہیے، اور ایسے جو ایک معاملہ طے پاتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ جو جج کرتے ہیں، ایک اس کا پہلو بھی بتائیے، اور میاں بیوی کے درمیان جو انہوں نے ایک خوبصورت رشتہ بتایا اس حوالے سے بھی آگے بڑھائیے گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں اسلام ایک بیلنسڈ مذہب ہے۔ اسلام نے جتنے حقوق مرد کے رکھے ہیں اتنے ہی حقوق ایک نساء عورت کے رکھے ہیں۔ اگر آپ قرآنی اسلام لیں، اب معاشرے میں عالم یہ ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، جبکہ اگر خدا صرف مرد پسند ہوتا تو قرآن میں سورہ رجل ہوتی، سورہ نساء نہ ہوتی، سورہ عیسیٰ ہوتی، سورہ مریم نہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے اس کو اتنا بیلنسڈ بنایا ہے کہ جتنے حقوق مرد کے رکھے ہیں اتنے ہی حقوق ایک خاتون کے رکھے ہیں۔ کیا بات! اور دونوں کی حقوق کی پامالی پر ایک جیسی سزا ہے، جیسا کہ ابھی قاسم بھائی نے واقعہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں انبیاء پروردگار نے مردوں میں رکھے نا، ہر نبی مردوں میں آیا، رجل آیا، لیکن پروردگار نے جو صحیح آپ جہاں کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی، وہ عمل کسی نبی کا نہیں ہے، وہ عمل کسی ولی کا نہیں ہے، وہ ایک خاتون کا عمل ہے۔ کیا بات ہے! ایک خاتون کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس نے ہر مرد پہ واجب قرار دے دیا کہ اب اسے وہ عمل کرنا پڑے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا خدا نے کہا کہ ہم نے مومنوں کے لیے مثال رکھی ہے فرعون کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون وضرب اللہ مثلا للذین کافروا امرأۃ نوح ولوطا، کہ ہم نے جو کافر ہیں ان کے لیے مثال رکھی ہے نوح اور لوط کی بیوی۔ یعنی خدا نے دونوں طرف شوہر بھی بتائے، ایک طرف شوہر نبی ہیں، نوح جناب ثانی آدم ہیں، اولی العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، دوسری طرف فرعون ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مکار ہے، مرتد ہے، ذلیل ترین شخص ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن فرعون کی زوجہ کو مومنوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور یہاں دو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ازواج ہیں انہیں کافروں کے لیے مثال بنا۔ اس کا مطلب پروردگار عالم زوجیت نہیں دیکھتا، اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت ہے تو فرعون کی قربت میں بھی رہ کے آپ پروردگار کی نظر میں اس معیار پر آ جاتی ہیں کہ آپ مومنوں کے لیے مثال بن جائیں۔ کیا بات ہے! اور اگر اہلیت نہیں ہے
ہے تو حضرت نوح اور حضرت لوط یعنی نبی کی قربت بھی آپ کو اس معیار پر نہیں لا سکتی جس معیار پر پروردگار عالم آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار ایک انتہائی اہم ہے کسی بھی ہستی کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنا مرتبہ اور اپنے مراتب کو بلند کرنے کے لیے، مراتب بڑھانے کے لیے۔ اب ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم ایک انگلی جو سامنے کے والے کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 3 انگلیاں ہماری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ تو ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، مثلاً ہم نے ہر معاملے کو ایک گوسپ بنا کر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ پورے محلے میں گیا، پورے محلے سے پورے شہر میں۔ اچھا، یہ محلے کی آپ نے بات کی، یہی سے میں آگے بڑھانا چاہوں گی۔ اگر ہم ویسے کیس تو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، سب کی پرسنل لائف ہوتی ہے اسماعیل، لیکن کچھ میاں بیوی یا کچھ انفلوئنسرز کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ پبلک میں آ کے اپنے پرسنل میٹرز کو جو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ ہماری ساس نے کچھ کہہ دیا یا ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا یا بیوی نے یہ کر دیا، یا اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے علامہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کر اگر آپ میاں بیوی بطور اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں یا راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں، یا آپ لوگ اس بندھن میں ہیں یا نہیں ہیں، یا بعد میں بھی آپ نے اس کی امانت کا خیال رکھنا ہے یا نہیں، اور اس طرح سے جو ماحول ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل میریٹل لائف ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا اسلام اس کی اجازت دیتے ہے؟ دیکھیں ازرو قرآن پروردگار عالم نے اپنی لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال لا ثانی لا فانی کتاب میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب یہ صرف لفظی نہیں خدا نے کہہ دیا کہ لباس ہیں، کہ آپ نے کپڑے پہن لیے تو سمجھیں ایسا لباس نہیں، اس لباس کے اندر بہت گہرائی اور گہرائی ہے۔ لباس کیوں کہا؟ کہ ایک دوسرے کی خامیاں اب آپ نے اپنے اندر محفوظ کرنی ہے، ایک دوسرے کے وقار، ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کی عزت کے آپ ضامن ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا، الرجال قوامون علی النساء میں پروردگار جو قوام کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس سے مراد تذلیل نساء نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کو پروردگار نے کیونکہ ذمہ دار بنایا ہے تو اب اس پہ واجب ہے کہ اپنی نساء کی عزت، ناموس اور سارے معاملات کی حفاظت بھی کرے، اس کے خرچ اخراجات بھی پورے کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی، یہ ایک بات سمجھنے سے تعلق ہے، یہ ایک بڑا حساس رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور اتنا ہی باکمال رشتہ ہے اور اتنا ہی مضبوط ترین رشتہ ہے۔ بیوی جانتی ہے کہ میرے شوہر میں عیوب کتنے ہیں، لیکن لباس کیوں قرار دیا کہ ہم جب لباس پہن لیتے ہیں نا تو اگر ہمارے جسم میں کوئی زخم ہے، کوئی اسکن الرجی ہے، کوئی ایشو ہے، تو لباس سامنے والے کی نظر کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے پروردگار نے بیوی کو مرد کا، شوہر کا، اور شوہر کو بیوی کا لباس بنایا۔ اب یہ اتنا حساس رشتہ ہے کیونکہ بیوی جانتی ہے، مثلا باہر انسان سی ایم ہی کیوں نہ ہو، گھر میں سی ایم نہیں ہوتا، باہر اینکر کیوں نہ ہو، گھر میں اینکر نہیں ہوتا، باہر 1000 مرید ہی کیوں نہ ہو، گھر میں پیر صاحب بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ خدا نے یہ رشتہ مثلا بڑی مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، اظہر بھائی تائید فرمائیں گے، باہر بندہ ولی کیوں نہیں ہے نا، اگر اس کی زوجہ کو آ کے کسی نے یہ کہا ہے نا کہ آپ کے شوہر نامدار ولی ہیں، ان کی دعا قبول، وہ آگے سے یہ کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے وہ کتنے بڑے، وہ جیسے کوئی پریزیڈنٹ تھے کسی ملک کے جن کو تھپڑ پڑ گیا تھا اپنی وائف سے، آپ کو یاد ہوگا کون سے والی؟ ایک واقعہ تھا، ایک پریزیڈنٹ تھے کسی کنٹری کے جن کو ان کی وائف سے تھپڑ پڑ گیا تھا، تو وہ یہی ایک میم بنی تھی کہ پریزیڈنٹ تو وہ پوری اپنی کنٹری کے لیے تھے لیکن بیوی کے لیے تو وہ شوہر ہی ہے۔ وہ میں آپ کے صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا نا کہ محلے میں بات چلی جاتی ہے، محلے میں بات کہاں سے جاتی ہے؟ یا خامد کرے گا یا بیوی کرے گی، یا گھر والے کریں گے؟ ٹھیک، گھر والے تب کریں گے جب گھر والوں کے ساتھ یہ دونوں رشتے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، بالکل۔ اللہ نے خامد کو بیوی کا اور بیوی کو خامد کا امین بنایا ہے۔ اب اگر کوئی امین بن کے خائن ہو جائے، خیانت کرے اس رشتے کی، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، میں خائن لوگوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر خامد اپنی بیوی کا پردہ نہیں رکھتا، جگہ جگہ پہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اپنے دوستوں میں اس کے عیب بیان کرتا ہے، میری بات نہیں سنتی ہے، فلاں کام ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔
وہ مرد ذلت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بنتا بھی ایسی حرکت. صاحب میں نے بریک پہ جانے سے پہلے نا میں ایک چیز کو پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کیا کہتا ہے کمبائنڈ سسٹم کے حوالے سے ویسے کیا خیال ہے کہ یہ میاں بیوی کے اکثر معاملات جو ہوتے ہیں نا اپنا رولا نہیں ہوتا, یہ جو بعد کی 4 5 7 8 اکٹھے بیٹھے ہیں نا ان کا رولا زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو آپ کی مسکراہٹ, سید فرحان حیدر عابدی صاحب کی مسکراہٹ آئی ہے, میرا خیال ہے وہ بھی شاید الگ گھر لینے کے چکر میں روتا ہوں تو میں ویسے ہی شروع سے ٹھیک ہے. میں کہ شدید کے لاگ ہونے کے چکروں میں نہ ہو, یا جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جوائنٹ میں رہنے کے لاگ کچن کرا دیں, کہہ دیجیے گا لاگ کچن کرا دیں. نہیں, اس میں اسلام کا جو ترا امتیاز ہے نا, اسلام میں ہے کہ نبی کریم نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب بیٹا بالغ ہو جائے, کام کے لائق ہو جائے, وہ اپنا نان و نفقہ اپنی فیملی کا اٹھانے کے قابل اس کی شادی کرو, اس کا علیحدہ گھر بنا کے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات اسلام میں یعنی خوبصورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات جتنی بھی تھی سرکار نے سب کے علیحدہ علیحدہ حجرات تیار کروائے تھے. کیا بات ہے, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مکان تھا. یہ نہیں کہ ایک ہی محل بنا کے سب کو اسی کے اندر داخل فرما دیا, علیحدہ علیحدہ, تاکہ پرائیویسی ہر ایک کی محفوظ رہے, بالکل درست, عزت نفس بھی محفوظ رہے. ویری نائس یار. آج کے ماحول کے اندر 10 20 14 افراد جو ہیں وہ اکٹھے بٹھا کے کمبائن ہوتے ہیں, 150 رولے, وہ اس کے راز سیکریسی جو ہے. نہیں میں تو لوگوں کی کہانیاں سنی, ہمیں کیا پتا ہے کیوں فرحان بھائی ایسے ہی ہے نا. یہ کنٹینیو کریں. تو اس میں جب 30 40 50 افراد یا 20 افراد 10 افراد اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. بات نکلتی ہے ایک دیورانی سے جٹھانی کی بات دیورانی تک, دیورانی سے جٹھانی تک, پھر آگے ان کے میکوں تک بات چلی جاتی ہے, پھر گلی محلے تک چلی جاتی ہے, میری سہیلی آ گئی, فلاں کے سہیلی آ گئی. اہم موضوع ہے جس کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایٹ ٹائمز ہیزیٹیٹ کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں فزیکلٹیز کی بات کرتے ہیں میاں بیوی کے ازدواجی رشتے کے اندر, تو اٹ از اے ریالٹی, اٹ از دیئر, بٹ ایٹ ٹائمز اس پہ بات کرتے ٹائم لوگ کتراتے ہیں, پتہ نہیں شرماتے ہیں, بات چیت نہیں کرتے. تو جب آپ کسی کے بارے میں کسی کو سیکشل ایجوکیشن ہی نہیں دو گے تو بھائی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا چیز جائز ہے, کیا چیز میں کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا. ادروائز تو وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ فینٹیسی بناتا جائے گا اور پٹھی طرف ہی نکل جائے گا نا. علماء کرام نے بتانا ہے. اس اعتبار سے رمضان المبارک کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کن ایام کے اندر آپ فزیکل ہو سکتے ہیں, میاں بیوی اگر ان کی کوئی ڈیزائرز ہیں, فزیکل ہونا چاہتے ہیں وہ آپس میں, کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا نہیں. میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی, ایک اور علماء علامہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کسی کو اگر آپ اپنا تھوک جو ہے اگر آپ کے اپنا اندر آپ لے جاتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا as long as وہ آپ کا اپنا ہے تو جائز ہے. اس اعتبار سے تھوڑی سی گائیڈنس دیجیے پلیز. جی اسماعیل, یہ بہت ضروری سوال تھا جو آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں, اسلام نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے, یا اسلام کے اندر کسی بھی زندگی کے معاملے کے اندر کوئی پردہ نہیں. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن کے اندر آپ کو ایک ایک مسئلے کا واضح طور پر حل موجود ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ نے فزیکل ریلیشن کی بات کی ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, کسی دن ممنوع نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوائے روزے کے اوقات کے. ٹھیک ہے, سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک یہ منع ہے, اور افطاری کے بعد سے لے کر پھر سحری کے وقت تک صبح تک یہ جائز عمل ہے. بلکہ قرآن نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا حلال ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. اسلام نے اس کو جائز عمل قرار دیا ہے. اور یہ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن نبھاتا ہے وہ سخت گناہ کا مرتکب ہے. اگر خامد اور بیوی کے درمیان یہ ریلیشن قائم ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو درجۂ عبادت صدقہ کرنے کا ثواب دیا ہے. ویری نائس, کیا بات ہے کہ جیسے کوئی صدقہ آپ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر, اسی کو صدقہ کہا گیا. کیوں؟ اس سے دونوں کو قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خامد بیوی کو یا بیوی خامد کو جسٹ مسکرا کے دیکھ لے, اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے, آپ نے کہا فزیکل آپ ہو سکتے ہیں افطاری سے لے کے افطاری اور سحر کے درمیان, آپ فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کو ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں میاں بیوی. اس کے اندر جب آپ فزیکل ہو چکے ہیں
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آپ کے لیے غسل کرنا آپ پہ واجب ہے؟ اس کے علاوہ آپ سحری نہیں کر سکتے یا سحری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ غسل کر لیں؟ کیا آپ اس کے اندر احکامات کیا ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ فوری طور پہ غسل کیا جائے تو افضل ترین ہے. ٹھیک ہے. اگر سحر کا وقت ختم ہونے کو ہے، تنگ وقت ہے کہ آپ پہلے غسل نہیں کر سکتے، غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس تنگ وقت ہے تو آپ سحری کر کے پھر غسل کر سکتے ہیں. اچھا بھائی. اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے، پہلے آپ غسل کریں گے اور اس کے بعد پھر سحری کا اہتمام اور سارا معاملات. تو ہم ٹھیک ہے، ہم دوسرے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں، جیسے کلائنٹس کی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوریز آتی رہتی ہیں. سحری کا وقت تنگ ہے آپ نے کہا، ٹھیک. اب سحری کے بعد کس ٹائم تک، کوئی محدود ٹائم ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب تک، یا اس سے پہلے، یا 2-3 گھنٹے، یا کوئی جو روشنی آسمان پہ پھیل جائے تب تک؟ ایسا بھی کوئی ٹائم ہے کہ تب تک غسل واجب ہے یا کیا؟ دیکھیں، سحری کرنے کے فوراً بعد تو پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. بالکل. اور نماز آپ اس کے غسل کے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے. جب تک غسل نہیں کریں گے تب تک پاک نہیں ہوں گے. جو ہی آپ سحری کر لیتے ہیں فوراً غسل کریں اور پھر نماز کے لیے تیاری کریں. اس میں اس بات کا انتظار نہ کریں سورج طلوع ہوگا یا سورج غروب ہوگا یا اب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تب غسل ہوگا. بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، غسل کے بھی کوئی خاص اسپیسیفک طریقہ ہے؟ خالی شاور لے لیں کافی ہے؟ نہیں، شاور لینا نہیں. اس کے اندر لازم ہے کہ آپ غسل کا جو طریقہ ہے اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. غسل کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ نے ان 3 چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا، آپ دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی اپنے جسم پر انڈیل دیں تو آپ پاک نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ 3 چیزیں بہت عام ہیں. پہلی چیز ہے کلی کرنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ 3 دفعہ کلی کی آپ نے، ایک مرتبہ کی، وہ آپ کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. 3 مرتبہ سنت کا ثواب بھی ہے اور فرض کا ثواب بھی ہے. اور کلی ہے حلق تک پانی لے کے جانا. اب چونکہ اگر سحری آپ نے کر لی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، حلق تک پانی نہیں لے کے جا سکتے، جسٹ جیسے نارمل کلی کرتے ہیں کلی کر لیں. پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو صاف کرنا، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی اس انداز میں بہانا کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. آپ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر کے ذریعے پورے جسم پر پانی ڈالیں. اور میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، آج کل کی طب بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. فالج کے اٹیک سے محفوظ رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر شوٹ ہونے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، نقشیر پھوٹنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور دیگر بواسیر جیسی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے سنت کے اوپر عمل کرتے ہو، غسل کرتے ہیں. کیا بات ہے، ویری نائس. یہ بات بھی ہوگی میرا، میں ایک آدھی چیز اور ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر آپ نے میاں بیوی نے یہ سارا کچھ فالو کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ڈیورنگ دونوں روزے سے ہیں اور بیچ میں کوئی ویک مومنٹ آ جاتا ہے، یو انڈرسٹینڈ، ویک مومنٹ، اور دونوں فزیکل ہو جاتے ہیں. اب کس ایکسٹینٹ کے ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں روزے کے دوران کچھ بھی. ٹھیک ہے، 3 سٹیپس ہیں، تو اے بھی کیا، بی بھی کیا، سی بھی کر لیا. اب اس اعتبار سے کیا ہوگا، میں اب کیا کریں؟ اب دونوں کو ندامت بھی ہے، بھائی ویک مومنٹ تھا، کرنا نہیں چاہتے تھے، ہوگی غلطی ہوگی، مطلب کیا آپ کریں؟ کہہ رہے کہ روزے کے دوران میاں بیوی جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ دونوں کا، یہی میں نے کہا. اگر دونوں روزے سے ہیں تو روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا. مکروہ ہوگا یا ٹوٹے؟ ٹوٹ جائے گا، مکروہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. بعد میں روٹی بھی کھائیں یا نہیں؟ اب اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ آپ بعد میں 60 روزے رکھیں گے. یا کسی کو کھانا کھلانے کا بھی کوئی کمپنسیشن سنا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، کھانا لاسٹ سٹیج ہے کہ جب آپ کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور روزہ رکھنے کی طاقت تب تک انسان میں رہتی ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی. ایک روزہ بہت قیمتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک روزہ تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی اس کے الٹرنیٹ روزے رکھتے رہو، کوئی دن بھی روزہ نہیں چھوڑو، اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. جو وقت مقررہ کا روزہ کیا ہے. بات ہے. تو رمضان اگر میں رکھے آپ روزوں کی نے اہمیت ہے. یہ عمل کر لیا روزے کے دوران تو پھر آپ پر یہ ہے کہ آپ لازم ہے رمضان کے بعد 60 دن کے روزے رکھیں گے، اور ہلکا پھلکا اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہلکا پھلکا یہ ہے کہ اگر آپ ویک ہیں، رمضان کے بعد ویک ہو چکے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ 60 دن مسلسل 60 دنوں کا فدیہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، فدیہ ادا کفارہ ادا کریں گے.
ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں. تو یہ اسی معاملے پر عرض کرتے ہیں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، تو اب کیا کروں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 60 دن کے روزے رکھ. لیکن آپ ہلکا پھلکا سمجھ نہیں آئی، آپ کس کانٹیکٹ سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مجھے ٹرم سمجھ نہیں آ رہی آپ کی اسماعیل. ایک مومنٹ کی میں یہ پوچھ لیتی ہوں ان سے ڈائریکٹ کہ جیسے میاں بیوی جیسے سننے میں آئے کہ ماتھا چوم سکتے ہیں یا بوسہ دے سکتے ہیں یا حق کر سکتے ہیں، نہیں، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس پر روزے پر فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کسی اور ایکسٹینٹ تک چلے جائیں کہ آپ بالکل فزیکل ہو جائیں، فزیکل ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ تو وہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نا، اس پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ. ٹھیک. تو اسی زمن میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، اب آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے، کیا علاج کروں میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. عرض کی یا رسول اللہ اگر 60 روزے رکھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں ایک روزہ کیسے توڑتا؟ بات تو ٹھیک ہے. فرمایا کہ 60 بندوں کو اپنا روزہ رکھواؤ، کھانا کھلاؤ ایک ہی دن میں. لیکن وہ لازم ہے کہ ان 60 لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہو، یہ بھی ایک عادت ہی ہے، اس میں نہ باریکی بھی ہے رکھا ہو. مساکین کا ہے، فدیۃ طعام مساکین، بھوکھوں کو کھانا کھلا دیں. 60 لوگوں کو کھانا کھلا 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے. مستحق افراد، مستحق افراد کو، یہ نہیں کہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے جناب ایک پارٹی ارینج کر دی جائے. مساکین کو بفے لگا دیا اور سارا انجوائے پارٹی ہو رہی ہے کو بھی انوائٹ کر لیا ساتھ. ہاں جی. تو اس میں یہ ہے، اس نے عرض کیا رسول اللہ 60 بندوں کو میں کھانا کھلا سکتا ہوتا تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا، وہیں کھانا پکا کے کھلا دیتا. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ شخص بیٹھ گیا. اچانک سے ایک صاحب آتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روزہ توڑنے والا کدھر ہے؟ روزہ توڑنے والا کدھر ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا. فرمایا یہ ٹوکرا پکڑو اور مدینہ طیبہ میں جتنے غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بھوک اور افلاس کے بارے ان میں جا کے تقسیم کر دو، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس نے تھوڑی دیر کے بعد چکر لگاتا ہے، واپس آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کو میں نے دیکھا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں. میں جاؤ یہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارا روزہ جان ہی حسنین کا نانا جان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہاں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ. سبحان اللہ. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. علامہ سید فرحان احمد رابعی صاحب کو اگر ہم کانورسیشن میں ایڈ روزوں کریں کی گے. بات کرتے ہیں، جی بالکل اسماعیل، اگر ہم روزوں کی بات کرتے ہیں، اگر خواتین کی بات کریں تو ان کا ایک ٹائم آف دا منتھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ روزے قضا ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا ایک آگے کمپنسیشن ہے یا کس طرح سے اس کو ادا کیا جائے؟ اچھا، اس میں اور نمازوں کے حوالے سے بھی بتا جی دیجیے گا. میں عرض کرنے لگا ہوں. بہت اچھا اور خوبصورت سوال ہے آپ کا. لیکن یہ گزشتہ سے پیوستہ کرنے لگا ہوں بات کو، کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ ایک ویک مومنٹ آتا ہے، اور اس میں یعنی دیکھیں جب اللہ نے حلال چیزوں سے روکا ہے نا، تزکیہ نفس کے لیے پانی سے روکا ہے، روٹی سے روکا ہے، آپ کی پسندیدہ چیزوں سے ایک مخصوص اوقات میں آپ کو روکا ہے، تو اسی طرح بہت ساری ایسی ازدواجی زندگی میں بہت سی حلال چیزیں ہیں جو آپ ان اوقات میں انجام نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ دے دی ہے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. اور کیونکہ ایک الگ الگ منہج ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا بات آسانی سے پہنچ جائے. اور اگر کسی بندے پر رات میں بھی اگر اس پہ غسل واجب آتا ہے تو اس نے اذان فجر سے پہلے غسل کرنا ہے، ادروائز اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ روزے کا وقت ایک معین تھا نا، وقت بند ہو گیا. اب بند ہونے کے بعد اگر وہ غسل کر رہا ہے کہ جی اذان ہو گئی ہے، ابھی سفیدی نہیں ہوئی تو کوئی نہیں، وقت نماز سے پہلے میں غسل کر لوں گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس وقت جو سحر ہے اس سے پہلے آپ کو غسل کر کے اس حالت میں آنا ہی آنا ہے کہ جس میں آپ نماز ادا کر سکیں اور باقی کام انجام دے سکیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. کیا بات ہے. کہ کسی طرح تو یہ میری طرف آئیں. اب
قرآن میں احادیث میں جس طرح کفارے آئے ہیں نا کہ اگر ایک بیمار ہے، ایک بندہ سفر پہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد کے ایام میں روزے رکھ لے، اور یہ سارے معاملات ہیں. تو اسی طرح دیکھیں اس میں کچھ علماء کی بحث ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ نماز واجب کا وقت تھا، آپ نے چھوڑ دی تو آپ نے واجب ترک کر دیا ہے. اب قضا ندامت میں آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ پروردگار تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو رحیم ہے، تو قبول کر لے گا. لیکن جو وقت تھا نا، جس وقت پہ حکم تھا، اس وقت کو اگر آپ نے اپنی کوتاہی کے وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے گزار دیا ہے نا، تو وہ والا اجر و ثواب آپ کو اس قضا میں میسر نہیں آ سکتا. اسی طرح اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا ایام ماہ رمضان المبارک میں، تو وہ روزہ توڑنے میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ دن کے کسی بھی وقت پانی تو پیے گا نا، کوئی نہ کوئی نوالا تو کھائے گا، ظاہر کوئی سی فروٹ بات تو ہے، لے، ظاہر تو سی وہ بات روزہ اس کے اوپر کفارہ روزہ توڑنے یعنی کا. کفارہ روزہ توڑنے صحت کا مند ہے ہو الگ، کر اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا، جان بوجھ کے توڑ جان دیا. بوجھ کے نہیں رکھ رہا. اور یہاں تک ہے کہ ایک گروہ لایا گیا مولا علی کے پاس اور وہ روزے نہیں رکھتے. مولا نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ کہا جی بالکل الحمدللہ مسلمان. کہا کیا توحید پر ایمان رکھتے ہو؟ کہا جی بالکل رکھتے ہیں. کیا رسول کو آخری نبی جانتے ہو اور کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا جی بالکل جانتے ہیں، کلمہ ہی پڑھتے. کہا پھر تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے وہ روزے کو ماہ رمضان المبارک کو حقیر جانتے. ان کو جو 3 دن تک جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے اس کو قتل کر دینے تک کے احکام موجود ہیں، اور مولا نے اس گروہ کو جلا دیا. مولا نے اس گروہ کو جلا دیا. ایک جگہ پر آگ روشن کی گئی اور انہیں اس کے سائیڈوں پر کھڑا کیا گیا، اور ان کو اس آگ کی جو لپٹیں تھیں انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا اور ان کو جلا دیا. یعنی ایک روزے کے جان بوجھ کر چھوڑنے کی یہ سزائیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ نے سوال کیا میں اس طرف آ گیا ہوں. جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں فقہ جعفریہ کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے بعد آپ نے ان ایام کے روزے پورے کرنے ہیں. کسی بھی وقت ہوتے ہیں یا کوئی اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں یا کوئی اسپیشل نہیں، آپ یعنی جب بھی صحت مند ہو گئے ہیں، بہتر تو یہ ہے ایز سون ایز پاسبل آپ کریں. مثلا ہمارے ہاں مستحب روزوں کا رواج ہے، مثلا شوال میں لوگ رکھتے ہیں، اس کے بعد ذکات میں، ذی الحج میں، یا ماہ رجب ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ موجود ہے. لیکن مستحب روزے آپ تب رکھنے کے قابل ہیں جب آپ اپنے واجب روزوں کی قضائیں ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے روزے چھوڑی جا رہے ہیں اور آپ نے ایک روزے کا ثواب پڑا وہ مستحب ہے جناب، اس کو آپ نے اب جیسے شوال کے پہلے 6 ہوتے ہیں نفلی، پہلا دن نکال دیں، دوسرے دن سے جو شروع ہوتے ہیں نفلی روزے، کچھ ہوتا ہے کہ کچھ اس دنوں میں بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش نفلی روزے آپ رکھیں. نیت اب آپ نے اس رکھنی میں ہے آپ نے اپنے قضا روزوں کو متصل کر دینا ہے نا. مثلا ابھی جو کفارہ اظہر بھائی نے عرض کیا نا کہ 60 روزے، وہ ہمارے ہاں پے در پے ہیں. یہ نہیں ہے 2 رکھ لیے ایک چھوڑ دیا، 2 رکھ دیے ایک چھوڑ دیا، 2 رکھ لیے ایک چھوڑ دیا. یہ قضا کیوں، یعنی اتنی سختی کیوں ہے؟ تاکہ تم ایک واجب ہی نہ چھوڑو جو تمہیں 60 رکھنے پڑے. تو یہ بتائیے، اگر جب مخصوص ایام کے روزے آپ نے کمپنسیٹ کر کے رکھنے ہیں، اگر شوال کے جیسے کہا جاتا ہے کہ نفلی اپنے روزے بھی ہوتے ہیں، تو ان دوسری شوال سے اگر شروع کرتے ہیں خواتین، اگر اپنے روزے رکھنا چاہتی ہیں، پورے کرنا چاہتی ہیں، تو وہ جو نفلی روزے کی جگہ وہ رمضان کی قضا روزے ہیں، ان کی نیت باندھ کر رکھ لیں روزے. جی وہ آپ نے نیت تو کرنی ہے نا کہ اور ایک ایک کر کے رکھ جس سکتے طرح ہیں، قضا 2 کر کے. نمازوں کی نیت ہوتی ہے ایسے ہی قضا روزوں کی تو نیت ہوتی جیسے کہا جاتا ہے کہ نفلی روزے اپنے بھی ہیں شوال کے، تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں، ایک ہے قضا واجب کی قضا، ایک ہے نفل. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جو واجب کی قضا ہے نا وہ آپ نے ادا کرنی ہے نا. نفل تو آپ ایک رکھیں تو ثواب ہے، نہیں رکھیں تو گناہ نہیں ہے. ایک طرف تو واجب ہے، واجب آپ سے ترک ہو گیا. اب جان بوجھ کے ترک ہوا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ایک شرعی لحاظ سے ترک ہوا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو جو شرعی لحاظ سے ترک ہوا ہے اس کی قضا پروردگار نے آپ کو فراہم کیا کہ آپ باقی ایام میں رکھ سکتے. بالکل. میں اس میں یہاں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا جی کہ ابھی عابدی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھ سکا روزہ، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، وہ بھی روزہ توڑنے کے اس کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کے جو بندہ توڑتا ہے اس کو اس کے بدلے میں 60 روزے ہیں. ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے وہ ایک ہی روزہ رکھے گا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب جان بوجھ کے توڑنا، روزہ توڑ دینا اس کی توڑ الگ ہے، دینا ایک الگ چیز ہے، اور چھوڑ جسے دینا رکھا ایک الگ نہیں وہ چیز ہے. قضا کر سکتا ہے. اور مولا کائنات نے جن لوگوں کو جلایا تھا آگ میں، اس کی وجہ یہ تھی، سبب تھا اس کا
وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو روزہ چھوڑا، دوسرا روزے کو حقیر جانا، حقیر جان، تحقیر کی انہوں نے روزے کی، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جس کے سبب ان کو بطور سزا جو ہے جلایا گیا تھا۔ 4 رمضان چل رہا ہے ناظرین، میرے ساتھ اسماعیل موجود ہے، خاص مہمان مسٹر محمود بھٹی، مس ماریہ میر بھی موجود ہے، اور اب ہمیں آن لائن ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان نے بھی جوائن کیا ہے، جرمنی سے براہ راست اوورسیز پاکستانی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن بتانا لازم ہے کہ وہ ایک مشہور بزنس مین اور ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ٹاپ ناچ فلمز محبت سچی اسلاخی جیسی فلمز کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں وہ مقیم ہیں اور اوورسیز پاکستانی کی بحیثیت پاکستانی ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انہیں راستے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لیگل طریقے سے آپ پاکستان سے جرمنی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بات کر رہی ہوں مسٹر خلیل رانا کی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ پروڈکشن یہ پہلے بھی ہمارا ایشو آیا تھا، میں ہماری رانا production صاحب سے تک کہوں گی ہماری کہ- آواز نہیں جاتی ہے یا ان کی ہم تک نہیں آتی، کوئی ایک مسئلہ ہے۔ آڈیو چیک جی، مائک چیک۔ خلیل رانا صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ابھی پاسبل ہوگا۔ اگر آج نہ بھی ہوا تو کل ہم کوشش کریں گے ان سے ٹائم لیں، ورنہ بھی پروڈکشن کوشش تو کر رہی ہے کہ ابھی ہم ٹائم لے سکیں، ورنہ محمود بھٹی صاحب کے پاس آتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ واپس کب جا رہے ہیں پاکستان سے؟ کتنی دیر ہے؟ اور یہاں پہ نیکسٹ ویک ہے، نیکسٹ ویک جا کے پھر عید کے بعد پھر انشاءاللہ واپس، عید کیونکہ آپ وہاں پہ بھی کاروبار کرنا لاہور میں نہیں منائیں گے؟ عیدیں دیکھیں میں نے کم ہی منائی ہوئی ہیں۔ اچھا، عید کی اگر بات کرتے ہیں بلکہ رمضان کے روزے کی بات کرتے ہیں، بچپن کا روزہ اور اب کا روزہ کتنا ڈفرینٹ ہے، کتنا مختلف ہے؟ بچپن میں کسی کو آدمی یاد کرتے ہیں؟ بچپن میں آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے روزہ، اور فیملی بھی منع کرے گی نہ رکھو یہ بچہ ہے، لیکن آپ کو دل کرتا ہے بڑے رکھ رہے ہیں تو میں آپ نے بھی کچھ رکھنا ہے۔ ہاں جی، اپنا روزہ کشائی ہے، پہلا روزہ یاد ہے آپ کو؟ پہلا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے 10-12 سال کے، تو وہ روزہ رکھنا، وہ سارا دن چیڑی روزہ مطلب پانی بھی نہیں پینا ہے، چپ کر کے لک کے پی لینا ہے۔ اور شروعات چڑی روزے سے ہی ہوتی ہے، یہ آپ نے بھی رکھا ہوگا چڑی روزہ؟ میں تو آپ کو ماری، آپ کو اپنی روزہ کشی یاد ہے؟ میں نے بھی رکھا ہے چڑی روزہ۔ چڑی روزہ رکھا آپ نے جی؟ 12 o'clock کھل جاتا ہے، وہ دوپہر کے 1 بجے تک رکھتے تھے ہم۔ 1 بجے تک۔ جی جی۔ اور اس کے بعد جو ایک پراپر روزہ ہوتا ہے وہ رکھنا، اور وہ تو ظاہر ہے۔ اور پھر جب سے لاسٹ سلسلہ جب مطلب بچپن میں نا یہ فیل ہوتا تھا کہ روزہ کہیں رکھتے ہیں، کوئی گفٹ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا نا، تو یہ جیسے ٹوتھ فیری آتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکرانہ ادا کرنا چاہیے پل پل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق کی کہ ہم رمضان مبارک کو انجوائے کر سکے، ہمیں نصیب فرمایا۔ اور ہم میں سے ایسے بہت سے ہیں جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے شفا کاملہ عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھے۔ ماریہ، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ینگ ٹیلنٹڈ آرٹسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے، چیلنجز آپ نے جو فیس کیے 2013 سے آنورڈز وہ تو ہم نے ناظرین کو بھی بتا دیے شروع میں ہی، لیکن اب سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنا آپ جو ہے اپنا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، سنگرز بھی بہت آپ کو ملیں گے، مشہور قسم کے آپ کو لاتعداد آپ کو بیوٹی آرٹسٹ ٹپس دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، 100 سے زیادہ ٹک ٹاکرز، مطلب آپ انفلوئنسرز کی اگر آپ بات کریں تو سب نے اپنی ڈومین کو نا مخصوص کیا ہوا ہے۔ اب ایسے ٹف سینیریو میں جب آپ اپنی آواز کا جادو ناظرین تک پہنچاتی ہے تو چیلنجنگ لگتا ہے یا نہیں؟ بیسیکلی میں نے اپنی آواز پہ بہت محنت کی ہے، کچھ جیسے آپ پرانے زمانے میں سنتے ہوں گے میں نے 8 گھنٹے ریاض کیا ہے، 10 گھنٹے ریاض کیا ہے، لیکن میں نے اپنی آواز پہ وہ 8-10 گھنٹے ریاض نہیں کیا، میں نے اپنی آواز کو ڈفرینٹ جانراز میں نے شفٹ کیا ہے۔ جیسے میں میوزک گورو کو بھی سنتی ہوں، میں عربک جو سنگرز ہیں ان کو بھی سنتی ہوں، اور ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ جو سٹائلز ہیں، جیسے بہت کھلا گانا اور بہت رگی میں گانا، تو اس پہ میں نے بہت ورک کی ہے۔ اور جینزی کی آپ بات کر رہی تھی تو جینزی پہ میں بہت اچھا آج کل بنا رہی ہوں۔ یہی سے آگے آئیں گے، آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں، ہم کوشش کریں کافی دیر سے کہ ہم مسٹر خلیل رانا کو براہ راست کنیکٹ کرا سکیں آج کی ٹرانسمیشن میں۔ جی السلام علیکم، آپ ہمیں سن سکتے ہیں مسٹر خلیل؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، فائنلی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ خوش آمدید آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں RNN TV کی۔ صاحب جرمنی میں کیسے جا رہے ہیں روزے؟ رمضان کیسا جا رہا ہے وہاں پہ؟ ماشاء اللہ جی بہت اچھا، اور اس وقت آج
माशाल्लाह चौथा हो गया हमारा। जी तो माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा, क्योंकि वेदर ही बहुत अच्छा है। वैसे भी ये रमजान माशाल्लाह क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत थोड़ी है, हमने बड़े बड़े लंबे रोजे यहाँ रखे थे, अच्छा। लेकिन ये काफी यानी कि ऑर्गेनाइज हो जाता है। सुबह 4:45 5 बजे तक आप खा सकते हैं और शाम को जल्दी खुल जाता है 5:45 बजे तक। तो बहुत अच्छा जाता है माशाल्लाह। जबरदस्त। खलील साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जर्मनी की बात करते हैं, आज के ज़माने में आपको क्या लगता है कि सरमायाकारी के बगैर, या चले 2026 की बात करते हैं, पाकिस्तानी यंग जो यूथ है हमारी, क्या सरमायाकारी के बगैर वो जर्मनी सेटल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है अगर उनके पास कोई स्किल है। अगर वो स्किल वर्कर है ना, तो ये तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जर्मनी ने, बल्कि अभी रिसेंटली यहाँ खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ में कोई मुआहदा किया है कि जो स्किल वर्कर है ना, वो उनको बहुत चाहिए भी और पाकिस्तान भेज भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे कैसे मुमकिन है? क्या प्रोसीजर है, आसान से आसान? मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको सबसे पहले जो की इसकी है ना, जिससे इसमें शुरू होना है, वो है जर्मन लैंग्वेज। आपको हर सूरत में जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और आपको सीखनी चाहिए, यानी कि एज ए सेकंड लैंग्वेज अगर आप उसको रख लेते हैं। अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये लैंग्वेज शुरू करवा लेते हैं तो जर्मनी इज ए बिग मार्केट, क्योंकि इनको आगे फ्यूचर में बहुत सारे स्किल वर्कर चाहिए और ये लैंग्वेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और जो करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर जो बंदा यहाँ आएगा, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसके बिना तो नहीं ना वो यहाँ सीख सकता या काम कर सकता। मैं सब लैंग्वेज से आगाज करेंगे और कुछ मैं पूछना चाहूंगा। इश मौख्ता राउखन चलिए ठीक है, ये ट्रांसलेशन के बाद फिर करने के थोड़ी। आप लोगों ने कहीं जर्मन में तो नहीं बात की? हमारी जर्मन में थोड़ी सी बात की। हमने भी जर्मन के अंदर एक छोटा सा कोर्स किया था, वी कहते ज़ेनन, तो इसमें मैं इनको बताते चलूं, मुझे इश लिबे डिश, इश हैसे डिश, हमने जर्मन लैंग्वेज की थी खलील साहब अपनी यूनिवर्सिटी में। इस्माइल भी हमारे साथ ही थे और हमने पूरे कोर्स में सिर्फ 2 ही वर्ड्स याद किए थे, इश लिबे डिश, इश हैसे डिश, और हमने कुछ नहीं याद किया था। खैर, तो आप तो फिर एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए थे ना। हम एक्सट्रीम पे पहुंचे हैं, एनर्जेटिक। रोज़ों की बात करेंगे। पाकिस्तानी रोज़ों की अहमियत तो पूरी दुनिया जानती है। लोग तो दुआ करते हैं कि हमें पाकिस्तान में जो है ना रोज़े नसीब हो। पाकिस्तानी रोज़े आपको याद आते हैं? ओहो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये आपने जो बात की ना कि पाकिस्तान में रोज़े नसीब हो, ज़ाहिर सबसे पहले जो दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े जो है ना वो सऊदी अरब में नसीब फरमाए। मेरा ख्याल उसके बाद अगर मेरी कोई ख्वाहिश है ना तो वो पाकिस्तान। मैंने कुछ 3-4 साल पहले अपने पूरी फैमिली को मैं लेके आया था, बच्चों को भी, और हमने जितने एंजॉय किया वहाँ पर, वो आप सोच ही नहीं सकते। हम यहाँ भी बहुत एंजॉय करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली रोजे रखती है, हमारी जो इर्द गिर्द के जो दोस्त अहबाब हैं वो भी सारे रोजा रखते हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि रमजान का महीना आ गया। अच्छा, मैं आपको एक ना बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये पहली दफा है कि हमारा रमजान भी शुरू हुआ है और इनका ईस्टर की। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि एक जानब ये शुरू हुआ है, इनके भी अभी शुरू है और हमारे भी शुरू है। हमारे 30 के बाद खत्म हो चुके, इनके जो है वो 40 तक चलेंगे, लेकिन इनकी और हमारी जो डिफरेंस है वो आपको पता ही है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज बताइए। ये जैसे हम फास्टिंग करते हैं कि सुबह खा लिया और शाम को फिर जाके उसको फास्ट किया ना, तो ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज से अपने आप को दूर कर लें। मसलन एक बंदा कहता है कि जी मैंने इस 40 दिनों में चॉकलेट नहीं खानी, ठीक है ना। दूसरा कहता है कि मैंने इस 40 दिनों में फलां काम नहीं करना, मैंने स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है ना। या उसने कह दिया कि जो उसकी जो भी कोई फेवरेट चीज है ना, वो कहता है मैं इस 40 दिनों में उससे दूर रहूंगा। तो ये इनके लिए ये फास्टिंग है, ठीक है ना। वैसे ये खाने पीने में भी परहेज करते हैं, लेकिन पानी पी लेते हैं, दूसरी चीजें हो जाती हैं। सो ये इनका है, हमारा माशाल्लाह इतना है। लेकिन आपको पता है कि माशाल्लाह साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारा रोजा है, जो हमारी फास्टिंग है, वो कितनी सेहतमंद है और कितनी जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौर है, तो हमारा इस्लाम जो है उसमें रोज़ों के अंदर किसी 1400 साल पहले की बात है कि बता दिया मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं आपकी,
اپلائی ہو رہی ہے. اپلائی ہو رہی ہے ہمارے اوپر. بالکل درست کہا. خلیل صاحب آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان مسٹر محمود بھٹی، مس ماریہ میر بھی موجود ہے اسٹوڈیو میں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بابرکت ایک سلسلہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا، جس میں ہم سب جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ خوشیاں بانٹ سکیں، رحمتیں سمیٹ سکیں. اور اچھا مزے کی بات ہے بھٹی صاحب فرانس اور وہ جرمنی. اچھا ایک جو ہے وہ فرانس میں جو ہے وہ پاکستانی اوورسیز ہے اور دوسرے جرمنی کو پریزنٹ دونوں سے سوال ہے. دونوں سے ویسے کیا پاکستانی بچے جو ہیں جنزی پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب آپ کوئکلی جواب دے دیں اور پھر عمران صاحب سے پوچھیں گے چھوڑ کے جانا چاہیے ہے کہ نہیں. پاکستان بڑا پیارا ملک ہے، اگر یہاں پہ محنت کریں آپ چیزیں کریں تو یہاں پہ بھی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت کچھ ہے یہاں پہ تو اتنی جانا چاہیں کہ نہ جائیں ان شارٹ. نہیں اگر آپ نے پڑھنے کے لیے جانا ہے کہیں جانا ہے، جیسے وہ جرمنی کے کہہ رہے پتہ نہیں کس علاقے میں جرمنی، میرے آفس ہیں جرمنی میں نا، فرینکفرٹ، ڈیزلڈورف، کولون. ان سے پوچھتے ہیں صاحب آپ جرمنی میں کہاں پہ ہیں؟ یہاں پر علامہ اقبال کب پڑھے تھے؟ کہاں پہ؟ جہاں پہ علامہ اقبال دوبارہ پلیز ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ہائیڈنبرگ سٹی ہے جہاں پر ہمارے علامہ اقبال ہائیڈنبرگ سٹی جہاں علامہ اقبال پڑھے تھے. اور آپ کے آفیسز کہاں پہ؟ میرے آفس ہے فرینکفرٹ میں، ڈیزلڈورف میں، نوئس میں، برلن میں، کوئی 40 ایئرس. لیکن آپ لوگ آلموسٹ نیبرز ہوئے، ساتھ ساتھ ہی یہ شہر جرمن بالکل یورپ ہے نا ساتھ. جی ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو یہ تو بہت ایک خوشائن بات ہو گئی. آپ بتائیں خلیل صاحب، روزوں کی بات کرتے ہیں، پاکستانی روزوں میں اور جرمن کے روزوں میں کتنا فرق ہے؟ وہاں پہ مذہب کی آزادی ہے، جرمنی میں مذہب کی آزادی ہے. جی 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 بالکل ہماری مساجد ہیں. اور میں آپ کو یہاں چیز ضرور بتانی پسند کروں گا. جب میں آج سے 40 سال پہلے یہاں آیا تھا تو آپ یقین کریں ان کو رمضان کا نہیں پتا تھا، یا ان کو یہ جو آج کل ہمیں ریسپیکٹ ملتی ہے یہاں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ورنہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو بریک نہیں دیتے. آج کل تو یہ لوگ ان کی جو سپر مارکیٹ ہے ان پہ پیسے رمضان آفر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہیں رمضان شروع سے پہلے. ماشاءاللہ ویری نائس. اس کو اس طریقے سے وہ ہم سے وہ یعنی کہ سلوک سے پیش آتے ہیں کہ جیسے وہ ہماری بہت بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. بہت ہی اچھی بات بتائی آپ نے. یہ تو ہمارے بھی بازار لگ جاتے ہیں جب رمضان آتا ہے، ہمارے بھی بازار لگ جاتے ہیں الحمدللہ. 250 والی چیز 500 میں بیچتے ہیں. ہاں یہ میں کہہ رہی تھی کہ مہنگائی کے بازار کی سہولت کے آپ یقین کیجئے یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں. اور یہ لوگ جرمن جو ہے آج کل تو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے. اچھا یہ جو ہماری عید آئے گی نا، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم اس کو چھوٹی عید اور بڑی عید اور میٹھی عید بھی کہتے ہیں. بالکل ایسے یہاں پر اس کو باقاعدہ اس عید کا ایک نام ہے رکھا ہوا جس کا نام ہے سکر فیسٹ. سکر بولتے ہیں شوگر کو، میٹھے کو نا. تو وہ اس وقت ہمیں ابھی سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واٹ از دا پلان فار دا سکر فیسٹ. بڑی بات ہے کہ وہاں پہ ہم سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں کی. ٹالرنس ہونی چاہیے سر، انکلوسیوٹی ہونی چاہیے. دیٹ از دا وے فارورڈ. بہت کو یہ چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ ماشاءاللہ جو اسلام ہے وہ ایک کمال کا ریلیجن ہے جو اس کو آپ پڑھیں. اور یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر کوئی چیز، مثلا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار کیوریوسٹی، پانی کے بغیر آپ گزارا کر لیتے ہیں. میں کہا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے بچپن سے یہ دیکھا. میں ابھی بھٹی صاحب کو سن رہا تھا وہ چڑی روزے والی بات. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک روزہ نہیں چھوڑا. یہاں بھی نہیں، میں ٹریول میں ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں، میں اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ہماری آج کی یوتھ کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کیسے صبر کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جو روزہ ہے اس کو رکھنا چاہیے اور اس کے پروٹوکولز کو پورا کرنا چاہیے اسلام کی روشنی میں. بہت بہت شکریہ مسٹر خلیل رانا، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت ہی مشکل سے یہ کوئی تیسرا سیشن ہے ہمارا اسماعیل، جب ہم نے کوشش کی لائن کنیکٹ کرنے کی. لیکن بہت شکریہ سر آپ کا. پھر آپ سے بات ہوگی. اسے کیا چوز ہمارے ساتھ جی ایک فرینچ بھی تو موجود ہے نا جو ہمیں انگلش جرمن سکھا سکتے ہیں. اس کے لیے زبانیں بولتے ہیں فرینچ کے لیے لنڈی، مرڈی،
نادی مغدی میکھدی میکھدی، میکھدی، سمدی، جماش شماش، اللہ. یہ بھی مطلب کر I لیتے. just remember his happiness and his happiness. اچھا یہ میرا بیٹا بھی جا کے اپنے جو ویک ڈیز ہے نا وہ اسکول میں یاد کر رہا تھا، تو واقعی مجھے سکھاتا Good, جا good. اچھا اچھا میں نے کہا وہاں سے جا کے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہے. ہماری کچھ تو ڈگری فائدہ کا بھی ہوا ہے. ڈگری کا فائدہ میری ہوا ہے. کٹھی ڈگری تھی جی 2014-15 کی بات ہے. اچھا وہاں پہ انہوں نے ہمیں زبردستی آگے کوئی 3 مہینے کا کورس کرایا، تو میرا خیال ہے ہم نے بھی کلاسیں کم لی، انہوں نے بھی کم لی. انہوں نے ایک دن میں وہی سیکھ لیا اشلبڈش، میں نے لبڈش اور ہم نے جس کو انگلش میں کہتے ہیں I love you I hate you. ہاں تو جب سر نے کہا نا کہ سرٹیفکیٹ ملنے آپ لوگ کو فائنلز ہونے آپ لوگوں کے، تو بتائیں کیا سیکھا آپ لوگ نے؟ جرمن میں بات کریں ہم سے اشلبڈش. پوری کلاس نے یک جب طرفہ ہو کے. کلائنٹ میرے پاس آتے تھے نا تو اس میں ایک ڈریس دیکھنا سو شون جو نہیں لینا اس کے نہیں وہ جرمن ہے. وہ ہم یورپ میں ایسی ساری زبانیں سیکھتے ہیں. ہماری کوئی آپ اس لیے زبان میں میں کوئی ایڈ 10 کرنا زبانوں چاہیں پہ گے؟ چلے گیا تھا. عربک آپ کو کوئی عربک چیز میں ایڈ بھی آپ کرنا کو چاہیں؟ پریکٹس کی بھی ہے؟ پنجابی میں سنا دیں دو چار اس کو. کچھ نہ کچھ. عربک میں مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ نے کچھ سیکھا عربک میں وہی کہہ رہی ہوں، میوزک جو ہے نا میں نے ڈفرینٹ لینگویجز میں سیکھا ہے. Very nice, زبردست. اگر عربک میں اگر آپ کچھ پیش کر دیں، کلام سنا دیں یا عربک اسٹائل میں obviously. عربک اسٹائل میں ہاں جی مائک لے لیجیے گا پلیز. ہمارے پاس ٹائم کتنا بتا رہے تھے بشرا؟ جی ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ اراؤنڈ 10-15 منٹ تو ہے. تھوڑا کم بتائے گا میں. یا حبیبی یا محمد یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. نہیں بہت ہی خوبصورت ہے یار. کلام کبھی کبھار رمضان میں پڑھ بڑی لیتی talented ہے آپ ہوں. ماشاءاللہ. پراپر جو میرا نہیں ماریہ آپ نے بہت بہترین سنگنگ ہے، اور سنگنگ میں ابھی میں سنا نہیں سکتی. بہت ویری ٹیلنٹڈ. جی جی بہت یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو ہم نے 3 دفعہ سننے کے بعد آپ کو کہا ہے بہت ہی اچھے نہیں ماشاءاللہ. اسماعیل آپ دیکھیں کہ کانفیڈنس چاہیے اور ہم نے رینڈملی ان سے گزارش کہیں مشکل آپ نے کام کیا تھا کہ ہم ایک لیے وہ کہہ دیا اٹھا کے عربی میں سناؤ مجھے نا، تو عربی میں کیا کرے وقت رینڈم لائف وہ بھی مجھے تھا کہ میں نے وہی پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی آتا ہو لیکن آتا ویری گڈ یار ایکسیلنٹ. رینڈم ایک ریکویسٹ آپ کی مجھے فرینچ میں آپ کو گانا سنائیں بشرا. فرینچ میں نے فرینچ سیکھی، جو جرمن سیکھی تھی وہ بھی مجھے کچھ نہیں آتی، اور مجھے تو بالکل بھی اسکلڈ اور جرمن لینگویج کے بغیر نہیں ملتا. بیٹا صاحب ماشاءاللہ آپ کے آج کل چرچا آپ کے گھر کا اور آپ کی رہائش کا بھی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک آرٹ پیس جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. وہ میں نے سارا نا میوزیم بنا دیا ہے اس گھر کو. کیا بات ہے. تو میں نے اپنی وائف کو یہ ملی اس دن، میں نے اسے کہا تھا لائف کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، میں کہ باقی جو چیزیں جو مزے کرنا، لیکن اس گھر کو بیچنا نہیں کبھی. یہ میوزیم ہے، اس کو بچے یونیورسٹی سے آئیں ان کو آ کے دیکھا کریں میوزیم کیسے بنا ہوا ہے. ویری نائس. لیکن وہ سارے گھر کو اوپر سے نیچے تک نا سارا ایک چیز اس کی میں نے آرٹ اور اپنے ہاتھ سے کیا ہوا. زبردست. آپ ہمیں کب موقع دے رہے کہ ہم آئیں آپ جب مسیح موسٹ ویلکم. بہت پیارا بنایا ہے. ہم تو واپس مجھے بھی دیکھنا ہماری بھی ہمارے ساتھ ہی آئیں گے. بالکل اسماعیل ہم نے تو شروع میں سوچا تھا، ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آپ کے گھر میں پرومو شوٹ کریں گے. اتنا پیارا آپ نے بنایا. لاہور میں ہی آپ کا گھر؟ جی جی لاہور میں ہی ہے. جی سر لاہور میں ہی ہے. بالکل لاہور میں ہی ہے. اور نہیں ہمارے نعیم بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ اب ہمارا اب تو رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ چل کے 4تھا روزہ آ گیا، لیکن جب پرومو شوٹ ہونا تھا عید پروگرام ہو سکتا ہے ہم کریں عید کے لیے، لیکن عید تو ہے نہیں نا بڑے صاحب یہاں پہ. نہیں کوئی بات نہیں، گھر پہ میری گھر حاضر ہوں گی. وہاں پہ میرے پاس 10-12 لڑکے وہاں پہ ہیں. آپ کی مسز بھی تو ہوں گی نا، ان سے بھی ملنے کا ایک وہ ملاقات کا موقع ہو جائے گا. رمضان کی طرف پھر آتے ہیں محمود صاحب. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے لیے بھی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ تسلسل جاری ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا اوپینین رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، تراویحیں پڑھنی چاہیے. میں جب پاکستان ہوتا تھا میں جاتا تھا تراویحیں پڑھنے کے لیے. ہم بچے ہوتے تھے جاتے تھے. مسجد بالکل میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی ہوتی تھی وہاں پہ جہاں پہ ہم بسلامی روڈ میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن پیرس میرے لیے مشکل
मुश्किल हो जाता है, फ्लो जो है वो जरा मुश्किल थोड़ा सा क्योंकि नहीं ना बन सुबह पाता। उठ के 6 बजे ऑफिस जाना है, फिर इतने काम करने हैं, क्योंकि वो रेट नहीं होती। लेकिन वहाँ पे ना वो अभी वो जर्मनी जो वो बात कर रहे थे वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अब यूरोप में ना मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, अरबी बहुत ज़्यादा हैं, मोरक्को के, अल्जेरियन, ट्यूनीसियन, बाकी वो जो सारे हैं वो माली से, कुत दीवार से, कंगो से, ये सारे रियल मुसलमान हैं। मेरे ऑफिस में सारे ये कितने काले हैं ना, वो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्कुल। अमल वो पैरा होते बड़े हैं। वो सारे वो बड़े बहुत मुसलमान हैं सारे, नमाजें पढ़ते हैं। मेरे घर पे वो जो कुक मेरा है वो पूरी नमाजें, रोज़े, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बाहर रह के ज़्यादा ये लोग करते हैं। ज्यादा एहतमाम करते हैं। तो उन्होंने बात की ईस्टर भी हमारा वैसे चल रहा है साथ साथ। ईस्टर बहन जो हमारे ईसाई बहन भाई हैं वो ईस्टर का भी एहतमाम कर रहे मसीह बहन हैं भाइयों के साथ चल रहा है हमारा। और पैरेलल हमारा रमजान भी चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे ईस्टर के लिए, जो वो ईस्टर के रोजे हैं वो हमारे जो ईसाई बहन भाई रख रहे हैं? वो बिल्कुल वो करते हैं अपने, वो वहाँ पे भी फंक्शन करते हैं सारे। ईस्टर की छुट्टियाँ होती हैं आजकल, छुट्टियाँ हुई थी लेकिन अब ख़त्म हो गई हैं सारी। वो होने चाहिए ना, पता है कि हर आदमी का ना मज़हब अपने दिल में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मतलब दिल के अंदर होता है। मसीही बहन भाइयों के साथ तो हमारी मोहब्बत इस दफ़ा वैसे भी नजर आई जब लिबर्टी के ऊपर हमारी मरियम बीबी ने कोई 42 फुट का वो लगा दिया, क्रिसमस ट्री लगाया। क्रिसमस की तैयारी इंक्लूसिविटी की बात तो की है, और मेरा ख्याल है मज़हब अल्लाह ने हमें एक जैसा सबको बनाया सब बराबर हुआ है और हर आदमी का अपना अपना रिलीजन होता है, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। और खुदा नहीं, सबका ये है। हमारी मसीही बरादरी इस दफा बहुत खुश थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो काफी ज्यादा वो हैप्पी थे इस बहुत बात के ऊपर। important है, हर तो पहली आदमी- दफा हो रहा है, और हमारे जैसे मुल्क के अंदर इंक्लूसिविटी की बात करना, तो ये टॉलरेंस चीज़ें की जो है बात ना, करना, ये मज़हब बड़ी की खूबसूरत बात थी, अपनी शाइन इज्जत, बात है। उन लोगों की भी इज्जत, और ये हो नहीं देखिए ये चीजें जो है ना, इस पे तो हम नहीं डाउट कर सकते कि ये जो है वो खुल के सामने आ रही है, तो सबको नहीं, मौका मिल नहीं। रहा है। आप देखिए कि क्रिसमस तो वो मनाते हैं, हम भी उनके साथ मनाते हैं, हम भी इसी तरह से बिल्कुल। एक्साइटेड होते हैं क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के हमारे लिए और बाकी बच्चे जो मतलब त्योहार है सारे वो उनका गुड मेरे फ्राइडे, बच्चे उनका सारे ईस्टर, क्रिसमस हम भी हाँ, सेलिब्रेट करते हैं बड़े जोर शोर के साथ। मैं तो खुद तो मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी जो मसीही सॉन्ग्स हैं मैंने वो गाए। मेरा अच्छा, बच्चा very कल nice। रिलीज हुआ है एक रोजे पे, उन्हीं के रोजे पे ईस्टर गीत। क्या बात है, अच्छा, जबरदस्त। उसकी दो लाइनें आप हमें गुनगुना सकते मैं जरूर सुनाती मसीही सॉन्ग की 2 लाइनें आप पेश करने जा रही है मिस मारिया। हैं? ये हमारे तो बड़ी इंटरेस्टिंग ईस्टर चीज है यार, वेरी नाइस यार। रोजे जो रख रहे बहन भाई, Message of मसीही inclusivity इधर से ही जाएगा। प्लीज। रोजा रखो, दिल को सवारो, रोजा रखो, दिल को सवारो, तौबा करो, खुद को निखारो, रोजा रखो, दिल को सवारो, तौबा करो, खुद को निखारो, रोजा रखो, दिल को सवारो, भूखों को रोटी बांटो, दुख में सबका साथ दो, भूखों को रोटी बांटो, दुख में सबका साथ दो, रोजा रखो, दिल को सवारो, तौबा करो, खुद को निखारो, रोजा रखो, दिल को सवारो, दुआ करो दिन और रात, खुदा हो दिल के साथ, दुआ करो दिन और रात, खुदा हो दिल के साथ, रोजा रखो, दिल को सवारो, तौबा करो, खुद को निखारो, रोजा रखो, दिल
शुक्रिया माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा पेश किया और इतने प्यारे Very nice. अल्फाज का चुनाव है, कितने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव जो है वो आपने समेटा है इस पूरे कलाम में। बहुत ही अच्छा बहुत है, वेरी नाइस माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको आमीन। जज़ा दे, अल्लाह आपको इसी तरह आपकी आमीन। मीठी आवाज़ जो है इसको और सुरीला करता है। बिल्कुल, और मैं आज सोचती हूँ कि बल्कि मारिया मैं- आपकी रिजेक्शन जो है 2013 में बिल्कुल ठीक हुई। वो फेलियर्स के बाद देयर कम्स सक्सेस, तो ये वो वाला एक हिसाब है कि वो मोती जो है ना निकल कर बाहर आया है। बल्कि जबरदस्त। मैं बात करना चाहूँगी मेरे नए एल्बम के बारे में। प्लीज जरूर, जरूर। बताइए। मेरा रिलीज़ हो चुका है नशीद एल्बम। नशीद। जी जी, बेसिकली हम हमद कहते हैं जो अल्लाह की तारीफ़ होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग होते हैं इंटरनेशनली वो नशीद बोलते हैं। तो मेरा जो एल्बम है वो इंग्लैंड से रिलीज़ हुआ है और स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक पे वो आ चुका है। Very nice. जबरदस्त। और वो म्यूज़िक इस तरह का है कि ये जेनज़ी की जो आप बात कर रही हाँ थी, जी, जेनज़ी म्यूज़िक है बेसिकली कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आने वाला है। वो पुराना मतलब उनके नहीं, स्टाइल में नए लिखेंगे ताकि स्टाइल वो का इसको बिल्कुल जी जी उससे बिल्कुल इंस्पिरेशन हासिल कर सके। जी, जी, नशीद जी। आपकी एल्बम बल्कि का नाम उनको है। बोरियत नहीं होगी। कुछ आजकल के जो जेनजी वो पुराने गाने सुन के जो वो उनको बोरियत होती है कि वो जी, बोर हो जी। जाते हैं, लेकिन उनको मज़ा आएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। और समझना उसका चाहिए। एल्बम I'm का curious. नाम है सुकून की तलाश। सुकून की तलाश। तलाश अच्छा, यानी कि आपने इसमें अल्लाह की हम तारीफ जी भी जी बयान जी, की है, लेकिन डिफरेंट नशीद स्टाइल में। इंटरनेशनल स्केल पर उसको नशीद एल्बम कहा गया है और डिफरेंट स्टाइल है जो कि जी, आज जी। के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को थोड़ा थोड़ा सा टच देता है जी और जी बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होने देता। जी, जी, जबरदस्त। जी। ये तो हम भी इसको देखेंगे एप्पल एंड स्पॉटिफाई पे आप बता रही यस हैं। यस, वो यूट्यूब पे भी आ जबरदस्त। जाएगा बस। दिल कर रहा है, जबरदस्त। क्यूरियस है। एनीवे जी, अफ्तार का वक्त करीब है इस्माइल, और हम सब ज़ाहिर रोज़े की हालत में हैं और अल्लाह पाक हमारा रोज़ा जो है कबूल फरमाए आमीन। अपनी बारगाह में। और हम सब जो नाजरीन के साथ इस वक्त रूबरू हैं वो सब तमाम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप हमें देख रहे हैं। आप लोग ने अपने कीमती वक्त से एक खूबसूरत सा वक्त हमारे साथ शेयर किया और उसको जोड़ा ताकि ये सिलसिला चल रहा सके। नाजरीन, अफ्तार का वक्त बेशक करीब है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मिस्टर महमूद भट्टी साहब से ज़रूर पूछें कि हम लोग ये आज का जो सेशन है वो रैप करने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक, डे 4 कुछ कहना चाहेंगे? बस अल्लाह मियां हमें जिंदगी में रखे और रोजे ऐसे आमीन, आते रहे आमीन। और सब गरीब लोगों की भी मदद आपको करें। मदद तौफीक। जी नाजरीन, जब चैरिटी की बात करते हैं तो चैरिटी एक ऐसा काम है जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता, और अगर हो जाए तो समझ जाए कि अल्लाह ने आपको वसीला बना दिया। और जब आप करें किसी की मदद तो एक हाथ से करें कि दूसरे हाथ को मालूम ना हो। और ये तो चैरिटी जब करें, आपकी भी तो चैरिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में अगर आप जी बता मेरी सकें। चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है जहाँ पे हम मजदूर बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि ज़कात, डोनेशंस, अतियात, फितराना आप ही का दिया हुआ आज उस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और लाखों की तादाद में जो मुस्तहिक अफराद है, फिजिकली चैलेंज्ड, माशाल्लाह। मेंटली दे आर फिट, फिजिकली सिर्फ उनको एक पुश चाहिए, तो वो हम उनकी ज़िंदगी संवारने में मदद कर रहे हैं वसीला बनकर। और उसमें स्कूल, हाई स्कूल है, ऑर्थोपीडिक सर्जरीज हो रही हैं, पीएसआरटी very की बात nice. हो रही है, उसको अदारा और बहाल के अगर कोई मजदूरा आपको कहा रीच आउट जाता है। करना चाहे, बिल्कुल इसको रीच आउट करना चाहे, मैं चाहूंगी कि प्रोडक्शन टीम उनके हवाले से कुछ टीवी स्क्रीन पर भी शेयर कर दीजिए। अगर आप रीच आउट करना चाहें तो आप हमें वैसे भी मैसेज कर सकते हैं। और 111 फिरोजपुर रोड पर ये वाक़या है अदारा बहाली मजदूरा PSRD, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, जिसमें आप अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात, फितराना जमा करवा सकते हैं और मदद कर सकते हैं किसी मुस्तहिक अफराद की। ऑर्थोटिक्स की बात करी थी मैं इस्माइल, कि जो आर्टिफिशियल लेग्स और आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं, बायोनिक आर्म्स लगते हैं, कि आपका जो अगर खुदा ना खास्ता किसी का बाजू नहीं है तो वो हम बायोनिक आर्म लगाते हैं नई जो कि जिंदगी देने नर्व्स वाली के बात साथ। है। इस्माइल आप देखिए महमूद साहब कि वो नर्व्स के साथ बड़ी मारिया बात है। कनेक्टेड होता है और आपका जो बायोनिक आर्म है वो काम करना शुरू कर देता है। कोशिश करूंगी कि नाज़रीन के साथ वो वीडियोस भी शेयर करूँ और नाज़रीन खुद भी वक्त निकालिएगा और आइएगा जरूर और विजिट देखिएगा, कीजिएगा। और बुशरा कोशिश कीजिएगा कि किसी के चेहरे पर हम मुस्कुराहट जो है वो बांट दोबारा ला सकें। सकें। और इसके साथ ही आज का वक्त जो है वो इख्तिताम तक पहुंच गया है। मैं चाहूंगी मिस मारिया से थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत शुक्रिया मारिया जी आपका। आपका साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी आपने वक्त निकाला। बुशरा आपको भी Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। मारिया खूबसूरत से कलाम के साथ हमारी जी, आज जी। की ट्रांसमिशन को रैप एग्जीक्यूशन तक पहुंचाइए। खोई हुई हो मेरा राहों में, दिल भरा है अफसानों से, या अल्लाह दे हिदायत फिर से उम्मीद कोई दे।
चलती रही बिना सोचे मैं गुनाह के रास्ते पे, दिल ने मांगी थी रोशनी पर अंधेरा था आँखों में। खोई हुई हूँ मैं राहों में, दिल भरा है अफसानों से, या अल्लाह दे हिदायत फिर से उम्मीद कोई दे, या तौबा है अब लबों पर हिम्मत कम सी लगती है, रहमत तेरी पुकार रही पर रूह मेरी भटकती है, या अल्लाह सुन ले सदा, मैं लौट आई हूँ, हाथ थाम ले मेरा। नाज़रीन, यहीं से आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं और प्रोग्राम के आगे हम एक नेक्स्ट सेगमेंट जिसको हम यूजुअली सेलिब्रिटी सेक्शन भी कहते हैं इस्माइल, और इसमें सेलिब्रिटीज़ के साथ तो बात होती है, आपके पसंदीदा लोगों के साथ हम आपका तारुफ इनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं, लेकिन ये बताते चलें कि नाज़रीन रमज़ान ये लोग कैसा गुजारते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कुछ पहलू ज़िंदगी के इनके ऐसे होते हैं जो किसी के सामने आया नहीं होते, और आज हम वो जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी बहुत ही यंग टैलेंट की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक टैलेंट का, अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान आइडल 2013 से शुरू किया। कहा जाता है कि कोई कामयाब तब बनता है जब उसने बहुत दफ़ा ना रिजेक्शन या फेलियर जो है ना उसका सामना किया हो, और ये उसकी बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह से रिजेक्शंस के बाद इन्होंने अपना लोहा मनवाया, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तान का नेशनल स्केल पर, इंटरनेशनल स्केल पर नाम रोशन किया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से हम इनसे कलाम भी सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ मारिया मीर की। वेलकम टू रमज़ान फिजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त, आप कैसी हैं? बहुत बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम जाएंगे, हमारे एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। नाजरीन, जब बात करते हैं ना फ़ैशन की, तो पाकिस्तान में फ़ैशन उस वक्त इन्होंने मुतारिफ़ करवाया जब किसी को फ़ैशन की शायद मीनिंग स्पेलिंग भी नहीं पता थे। और इंटरनेशनल स्केल पर बात की जाए तो पेरिस की बात करते हैं, तो पेरिस में रहते हुए इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया बतौर फ़ैशन डिज़ाइनर। पाकिस्तानी होते हुए पेरिस में पाकिस्तानी फ़ैशन तर्ज़ को वहाँ पर फैलाया, और फिर यहाँ पर अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री भी बनाई, और इसके साथ साथ इनके नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस DHA में शेयर्स भी हैं, उनके ऑनर भी हैं ये। और नाजरीन, एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। आज हम इनसे भी सारी की सारी जिस टिप्स है ना, स्ट्रेटजीज है, वो भी जानेंगे। इन्हें नाजरीन सितारा इम्तियाज़ भी नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर महमूद भट्टी की। वेलकम टू रमज़ान फिजान। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपने मुझे दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप इतने बिजी हैं और इतने वर्सटाइल आपकी फील्ड है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, रमज़ान की तरफ आते हैं। आज हमें ये तौफीक हुई है, नसीब हुआ है ये रमज़ान मुबारक, और आज 4th ऑफ रमज़ान है। आप रमज़ान में किस तरह की अपनी रूटीन रखते हैं? वैसे तो आप फैशन इंडस्ट्री के बादशाह हैं, लेकिन रमज़ान में भी क्या आपका वही शेड्यूल होता है कि चेंज हो जाता है? बाहर रह के ना वो रमज़ान मतलब रोज़े रखते हैं, लेकिन हमारी एक लाइफ ऐसी बन जाती है ना, ट्रैवलिंग करना, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे ऑफिस जाना, क्योंकि टीम आती है 9 बजे, क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना होता है। 80 मुल्कों में ऑफिस हैं, तो वो टाइम डिफरेंस भी होता है, सारी चीज़ें ना, तो वो पता नहीं चलता। ईदों शीदों का हमें पता नहीं चलता ज़्यादा ना। बिल्कुल। तो ये बताएं, रमज़ान में यूजुअली डाइट जो है उसका बड़ा एक ख़ास ख्याल रखा जाता है। हर कोई जो होता है जो डाइट चीट कर रहा होता है, वो भी कहता है रमज़ान में मैं इस तरह से अपना डाइट प्लान बनाऊंगा कि मैं ज़रा अपने आप को ज़रा डिटॉक्स भी कर सकूं, ज़रा रिजुवनेट कर सकूं अपने आप को। तो क्या आप भी डाइट कॉन्शियस हैं या नहीं? नहीं, मेरी तो है, शुरू में मैं कंट्रोल करता हूँ, मुझे खुद फिट रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा फैशन का काम है, आपको पता है ना। लेकिन ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, रोज़ों में भी, उस रोज़ों के बाद भी करनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ है इज मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
تو اس لیے یہ روزے تو ماشاءاللہ ہمارا ایک اللہ کی طرف مسلمان سے ہاں انمول تحفہ مسلمان ہے تو تراویحاں پڑھ روزے رکھ غریبوں کو دے ان کے لیے دیکھ Charity سارا کچھ work. وہ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. ماریا آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. آپ جی. نے میرے ناظرین کو تو بتایا کہ ہمارے ساتھ آج کون خاص ینگ ٹیلنٹ موجود ہے. جب آپ کی کریئر کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنی مشہور سنگر اور اتنے پیارے طریقے سے کلام بھی آپ پیش کرتی ہیں کریں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گی؟ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ ماگے صرف ایڈ کرنا چاہیے کہ 2013 کی اس ریجیکشن کے بعد وہ آپ کی دیکھیے ایکچولی اسماعیل. پریٹی وائرل. امیزنگ امیزنگ. کیا بات ہے. وانٹ ٹو ریکال دیٹ وہیں سے آغاز کرتے ہیں پھر ہاں جی. پریزنٹ ڈے پہ آتے ہیں. واٹ ہیپنڈ؟ سب کو پتہ ہے ایسے بتا بتا کے میں تھک گئی ہوں. ہمیں بتائیں نا ذرا ہمیں. آپ فرسٹ ٹائم بتائیں. یہ تھا کہ میں نے آڈیشن دیا تھا 2013 میں پاکستان آئیڈل میں اور ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ایک سانگ کیا امانت بھائی کے ساتھ تو وہ سانگ میرا کافی زیادہ وائرل گیا اور وہاں سے اللہ نے پھر مجھے عزت سے نوازا. اور بڑا اچھا ٹریک تھا وہ. جی جی امانت علی کے ساتھ آپ کا ٹریک آیا تھا اور اس جی ٹائم امانت کو کہہ رہے تھے کہ بڑی بات ہے آپ نے چانس دیا اس کو. جی 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 صحیح ہے. انہوں نے مجھے چانس دیا اور اس کو لے کے ہی میں آگے بڑھی ہوں. اچھا ویری نائس. اور موونگ فارورڈ اویسٹیز بھی کیے اپنے البم پہ بھی کام کیا. جی جی میں پریزنٹلی نے کیا چل رہا ہے؟ ساحر علی غزل ہو بگا. یا جی جی ساحر علی بگا جی کے ساتھ بھی کافی او ایس ٹیز کی ہیں ویری نائس. اور نوید نشاد ہیں پاکستان کے بڑے اچھے میوزک پروڈیوسر ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. اور فلمس ہر سال تقریباً میری 2-3 فلمیں سنیماز میں لگتی ہیں جس میں میرے سانگز ہوتے ہیں. ویری نائس ماشاءاللہ. جی یار ایکسلنٹ ویری نائس. جا کے محمود بھٹی صاحب کے پاس ہم واپس آئیں گے. سر کیسا جا رہا ہے پاکستان کا ٹرپ آپ کا؟ ویسے تو آپ باہر پائے جاتے ہیں. بزی یہاں پہ آپ کو پتہ نا ایک ہفتے کے لیے آنا ہوتا ہے تو کافی بزی. کیسا پایا پاکستان کو ویسے آ کے؟ کیا اس دفعہ جب آئے ہیں تو کیا چینج محسوس ہوا؟ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے. میں فرسٹ ٹائم روزوں میں آ رہا ہوں. مطلب تو روزوں میں ہم اوورسیز پاکستانی کم ہی آتے ہیں پاکستان میں لیکن پاکستان سب سے پیارا ملک ہے. نہیں پیارا تو ہے. میرا سوال تھا کہ آپ کے تو مشرف فرا سے لے کے مشرف صاحب کے ساتھ سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ لے کے آپ کی تو ان کے ساتھ دوستیاں تعلقات واقعات ان کا سائیکل پہ سفر جو ہیں آپ کے وہ تو ساری پبلک انفارمیشن ہے. سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ کتنے ہیں. مطلب میں انٹرنیشنل رہتا ہوں. میری مارکیٹ وہ ہے. مجھے پاکستان میں لوگ کم جانتے ہیں باہر لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں. تو پاکستان ہمارا ستارے امتیاز نہیں مجھے حلال امتیاز بھی ملا تھا پاکستان سے نا 2 مل چکے ہوئے ہیں اور دنیا سے مجھے 8 ملے ہیں. مجھے 10 میں واحد پاکستانی ہوں جس کو 10 ستارے امتیاز حلال امتیاز پورے ورلڈ سے مل چکے ہوئے ہیں. کیا بات ہے محمود صاحب. آپ نے تو پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. پاکستان کی انڈسٹری میں فیشن انڈسٹری کی بات کریں ہاں تو وہ مطلب میں واحد پاکستانی ہوں جس پہ مطلب 80 ملکوں میں فرانچائز بٹی کے نام سے چلے گئی. میں واحد پاکستانی جس پہ ٹائم میگزین 2 دفعہ کور آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ بے نظیر پہ آیا تھا ایک دفعہ عمران خان پہ آیا تھا مجھ پہ 2 دفعہ اور آپ پر 2 دفعہ آ چکے. کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں وہ آپ کو جیسے سراہا جاتا ہے. میں اس کو محسوس اس لیے کرتا ہوں مجھے نا آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ. یہ آپ لوگ اگر میری دعائیں نہ کریں یہ بچوں کو جب میں لیکچر دینے جاتا ہوں آپ ساری یونیورسٹیز میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی ان کو میں اسپانسر کرتا ہوں کیونکہ ہمارا فیوچر آنے والا یہ ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے بنتا ہے. تو پاکستان تو کتنے اوورسیز پاکستانی ہم بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریاں بھی کچھ آ جاتی ہیں. لیکن میں ایک کوشچن مشرف سارے ٹینیورز آپ نے دیکھے سارے صاحب کے تعلقات بھی ہیں. موجودہ اکانومی کو جب آپ دیکھتے ہیں معیشت کو دیکھتے ہیں معاشی نظام کو پریزنٹلی دیکھتے ہیں کیسے ریٹ کریں گے؟ بہتر ہے قدر نہیں ہے پہلے نظام آپ نے دور بہتر بھی دیکھے ہیں اس سے. میں میرے خیال اس کے بارے میں نہ ہی بولوں تو اچھی بات ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ نا اکانومی کا مجھے نمبر 1 تو زیادہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نیشنل ہاسپٹل کا میں مالک ہوں مین شہر روڈ میں ہوں لیکن آپ کو پتہ نا ہمارے پھر کیا مسئلے چلتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سب کے ساتھ یہاں پہ ہمیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں. کیا ویسے آفت کی بات ہے 80 ممالک میں فرینچائز ہے حلال امتیاز ستارہ امتیاز ٹائمز میگزین میں کور سارا کچھ یہ سارا کچھ ہے. دیر شوڈ بی اونلی پریز. اس کے ساتھ کنٹروورسیز کی جڑ جاتی ہیں آکے ایٹ ٹائم. میں نے اکثر دیکھا جا کے کہیں نہ کہیں پہ جا کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ایشو بناتے ہیں. کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے؟ کیا آپ پیچھے چل رہا ہے؟ یہ پاکستان میں نا ہم اوورسیز پاکستانی نا وہاں پہ کام کرتے ہیں بالکل ایسے چیزیں نہیں چلتی.
وہاں پہ ہماری ساری ڈیلیں ہوتی ہیں وکیلوں کے تھرو، آٹومیٹک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، آٹومیٹک چیزیں دیں گے، آٹومیٹک FBR کو ہم ٹیکس پے کریں گے، آٹومیٹک سب چیزیں کریں گے. یہاں پہ الٹا چکر ہے سر. بات کرتے ہیں. ہاں الٹا چکر مطلب نیشنل ہاسپٹل کو بنانے والا میں ہوں. میں یہی پہ سال میں یہی پر آ رہی تھی کہ فیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دیکھیں ہاسپٹل بنایا، چیریٹی ورک کیا نا کہ کسی کو آپ وہ تو سہولت فراہم میں کریں کرتا ہوں کہ پتہ ہے کہ بزنس میں نا ایک کاروبار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو کافی چیزیں کرنی چاہیے. اس لیے میں کافی چیزیں میں کرتا ہوں. میں ایک چیز میں لے کے نہیں بیٹھتا. میرا نام دنیا میں مشہور ہے محمود بھٹی صاحب، فیشن ڈیزائنر، لیکن سب کو پتہ ہے میں زیادہ چیزیں کرتا ہوں، پراپرٹی کا کرتا ہوں، ہاسپٹل کا کرتا ہوں، اور کافی میں چیزیں کرتا ہوں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے، لیکن اور چکر میں پھنس جاتے ہیں. یہ جو آپ نے چیریٹی ورک کی بات کی جو کہ 12 مہینے جو ہے کرنا چاہیے، اور رمضان میں تو دل کھول کر اور جتنا آپ ملٹیپلائی کر لیں آپ کو کرنا چاہیے. نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کس کو توفیق ہو کہ وہ چیریٹی کر سکے. آپ کر رہے ہیں اور بہترین مثال ہے. اگر میں نیشنل ہاسپٹل کی بھی بات کرتی ہوں، اور بھی بہت سے ہاسپٹلس اس طرح کے آپ نے ظاہر بنائے ہوئے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب اتنے پیشنٹس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی ایسی آرگنائزیشن کو آپ نے ایز اے ہاسپٹل بنایا اور اب وہ اتنا کامیاب بھی ہے اور کریڈیبلٹی ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں اسماعیل، چیریٹی ورک میں انسٹیٹیوٹس یا آرگنائزیشنس تو آپ بہت سی بناتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ وہ آگے کتنا چلے گا، اس کی کریڈیبلٹی ریپیوٹ کی بہت بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا ریپیوٹیبل ایک ہاسپٹل بن چکا ہے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، تو روز اتنا اس کا ایک ریشو ہوتا ہے 100 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ. کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت اچھا کرتا ہوں. میں پچھلے دنوں میں جب میں آیا تو میں گیا تھا ایک دن کے لیے وہاں پہ. میں زیادہ جاتا نہیں ہوں وہاں پہ. تو میں گیا تھا تو ایک عورت باغی مجھے وہ ملی، آئی آ کے نا، تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں کہا میں جی کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم اپسیٹ ہے نا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے نا. تو وہ کہتی آپ کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی بچ گئی. یہ جو دعائیں نا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ دعائیں دیتے ہیں نا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں، کیونکہ میں کوئی 2500 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں، کوئی 32 سال سے، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، کبھی ملا بھی نہیں ہوں. تو پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے وہ اسپیشل رکھا ہوا تھا وہاں پہ. وہ ایک بچی نے جس نے ٹاپ کرنا تھا اس کو میں نے سارا بچوں کو میں نے چیک دینے تھے سارا کچھ. تو میں گیا نا تو ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ آ کے نا وہ مجھے دیکھ کے گر گئی. میں نے پکڑا، میں نے کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے اگر آپ نہ ہوتے نا تو میرے بچے پڑھ نہیں سکتے. تو میں نے کہا امی جی، اماں جی، میں نے کہا اللہ میاں نے وسیلہ بنایا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میری لائف سٹوری کا ساری دنیا کو پتہ ہے. میری مدر میڈ ہوتی تھی پاکستان میں، ہم 5 محلے میں رہتے تھے. عید والے دن آپ عید کی بات کر رہے ہیں، میں 10 سال کا تھا، شروعات پھٹی پہن کے محلے کے بعد بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں. لوگوں نے آنا، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہوتے تھے. میں کہتا ایک دن پیسے ہوئے تھے میں بھی اچھے کپڑے پہنوں گا. سیویوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لائف آدمی ایسے شروع کرتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آدمی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. یقیناً. اگر پیرس میں میری لائف پہ بکس آئی ہیں، 3 سنیما موویز بنی ہیں. میں جب پیرس گیا تھا نہ زبان آتی تھی، نہ پیسے تھے، نہ گھر تھا، نہ فیملی تھی. انڈر گراؤنڈ میٹرو میں گاربیج ڈھونڈنا، کھانے کے لیے کچھ مل جائے، اتنا میں پتلا ہوتا تھا. کیسے گئے؟ کیا کہانی ہے؟ کس بس طرح میں سے آپ گیا کا وہ کیونکہ بنا؟ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ نا لائف بڑی ٹف ہو وہ جاتی ہے. سفر بیان کرے اپنا. آدمی پڑھا لکھا بھی ہوگا نا تو اگر اس کو بھی اوپر سے فون آئے گا تو اس کو نوکری ملے گی، ورنہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ٹیل ٹرو، بالکل. اگر آپ پرچہ کروانے بھی جائیں گے پولیس والے پرچہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں اوپر سے فون آ گیا. ٹھیک ہے نا. میں گیا تھا کیونکہ میرا ایک دوست تھا وہاں پہ، اس ساری دنیا کو اس سٹوری کا پتہ ہے. اس کو میں لیٹر لکھتا تھا، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا یار پاکستان میں میرے حالات بہت خراب ہو گئے. میری مدر کی ایج بھی زیادہ ہو رہی. کیا عمر تھی تب آپ کی؟ میں تھا 18 ایئر اولڈ. تو وہ پیرس گیا تو وہ مجھے نہیں پتا تھا وہاں پہ یونیورسٹیز میں 2 آدمی نہیں رہ سکتے. انڈر گراؤنڈ میٹرو میں -10 ٹیمپریچر. میں نے اپنی لائف میں کبھی برف نہیں دیکھی تھی، سردی نہیں دیکھی تھی. لنڈے بازار سے کوڑ لے کے گئے ہوئے تھے. تو ایسے پھر لائف شروع کی آہستہ آہستہ. پھر آدمی جب جاتے ہیں نا اوورسیز پاکستانی دنیا میں ہم جاتے ہیں نا تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اگر وہاں سے واپس آئیں گے تو فیملی نے کہنا نکما پھر واپس آ گیا ہے پیسے ضائع کر کے. اگر
وہاں پہ رہیں گے تو پھر آپ کو لائف اپنی وہ اسٹرگل ہے بالکل. لیکن وہاں پہ نا پیسے اتنے ایزی نہیں ہوتے, چھٹوں سے نہیں آتے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں 5 بجے 6 بجے آفس جاتا ہوں. اب میرے پاس میرے آفس میں کوئی 800 آدمی کام کرتا ہے, لیکن آئی ایم باس. میں نے سب چیزیں کنٹرول میں نے کرنی ہوتی ہے, پوری دنیا کی. پوری دنیا میں میں نے ٹریولنگ کرنا ہوتا ہے. آج میں اس ملک میں ہوں, کل میں اس ملک میں ہوں, پرسوں میں اس ملک میں ہوں. تو لیکن یہ انسان کو کرنا چاہیے. اللہ میاں کہتا ہے نا, آپ کو میں نے 2 ٹانگیں, 2 بازو, ایک سر دی ہے, جاؤ اپنا رزق جا کے ڈھونڈو. اللہ نے آپ کو حضر بنا دیا, جا کے اپنا رزق ڈھونڈو. جب آپ پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے, جب ہم نے جانا ہے کچھ لے کے نہیں جانا. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. یہ جو لوگ کسی کے پیسوں پہ حسرت کرتے ہیں, جیلزی کرتے ہیں, اللہ میاں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ساری آپ کو سوچنی چاہیے. یہ سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ قبرستان چلے جائیں تو میں اپنی مدر کی قبر پہ جاتا ہوں, قبریں ہی نظر آتی ہیں. وہاں پہ کوئی مجھے مال, گاڑیاں, یہ شو چیزیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں داتا صاحب لنگر کھاتا تھا, اپنے گھر چاول لے کے جاتا ہوتا تھا, ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ جن زی کو اس نے بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا. ویسے تو بشرا نے, میں تو بڑا ان کو سمجھتا ہوں کہ قابل ہے, لیکن بشرا نے کہا کہ فرسٹریٹڈ ہیں, اور کیا کہ دوسرا لفظ بولا تھا. میں کرٹیسائز نہیں کری, میں ویسے جنرل فیکٹ کی بات کری. اگر دیکھا جائے تو وہ اس سٹیج پر, آپ بتائیں جن زی کے حوالے سے. ویسے دیکھیں نا, وہ سٹیج پر آئے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے, اڈیپٹ بھی کرنا ہے. پھر پچھلا زمانہ جو ہے وہ بھی پورا ٹرن اوور ہو رہا ہے, مطلب اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اے آئی آ گیا ہے, پھر سچویشن کس طرح کی ہے, مالی حالات, اکانومک پوائنٹ آف ویو, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو, جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کیا حالات ہیں ان سب کے درمیان, جو بیچارے گرو کر رہے ہیں اس وقت. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ موٹیویٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں لائف میں بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے. فائٹر ہونے, بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے. فائٹر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فائٹر. ہاں, میں فائٹر ہوں. گڈ. میں اپنی لائف میں فائٹر رہا ہوں. اگر میں زندگی میں چھوڑ دیتا نا تو بڑے لوگ مجھے کھا بھی جاتے, ٹھیک ہے نا. اگر میں فائٹر نہ ہوتا تو میں دنیا میں اتنی ترقی نہ کر سکتا. اگر میں پاکستان آتا ہوں, اب میرے پاکستان یہاں پہ جو مسئلے چلے ہوئے ہیں تو میں فائٹر ہوں, میرا ایک جہاد ہے, تو وہ میں کر رہا ہوں. جین زی کے اعتبار سے کیا لڑتے رہیں, ڈٹے رہیں, تگڑے رہیں. جین زی مطلب کیا, میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے میری وجہ سے یہ ملک چینج ہو جائے. آپ کی وجہ سے ملک چینج ہو جائے, مجھے چینج ہو جائے. ہمارا جسٹس سسٹم سب سے گندا سسٹم ہے, ہمارا پولیس کا سسٹم سب سے گندا سسٹم ہے. اب بہتر نہیں ہو گیا پولیس؟ جی, پولیس سسٹم اب تھوڑا بہتر نہیں ہو گیا؟ میرے لیے تو 00 ہے. ابھی بھی اس حکومت میں بھی آپ, میں نے تو دیکھا ہے نا, میں تو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں. میرا نہ پولیس, نہ جسٹس سسٹم, نہ وکیلوں یا ان کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن جو آپ کا تعلق رہا ہے اس میں اچھا, جو میرا پریکٹیکل لائف ایکسپیرینس اب جا رہی ہے, آج کل جا رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ میرا ایکسپیرینس بڑا گندا ایکسپیرینس ہے. میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں, وہ آ رہی ہے, اس کا ٹائٹل ہی ہے, اوپر سے فون آتا ہے, مجھے پتہ چل گیا یہاں پہ ججوں سے انصاف لینے جائیں گے وہ آپ کو نہیں ملے گا. 65% پاکستان میں وکیل جعلی وکیل ہیں یہاں پہ, وہ کالے کوٹ پہ آ کے بدتمیزیاں کریں گے جن کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. بٹ صاحب آپ کیوں نہیں اوپر سے واپس فون کرا رہے؟ جی, آپ کیوں نہیں واپس فون کرا رہے اوپر سے؟ میں ہم لوگ ہے نا بائی رہ کے میرٹ پہ چیزیں چلتے ہیں. اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو مجھے بھی سزا ہو. نہیں تو ساری زندگی کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ آپ کو اوپر سے فون یا کوئی فیورزم, میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. آپ نے ذکر کیا ہے نا, میں سب کو جانتا ہوں, میں بالکل سب کو جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بڑا فری ہوں ان کے ساتھ, ہمارا بڑا ملنا جلا ہے. میں نے آج تک کسی سے سفارش نہیں کرائی, میں انلیگل کام نہیں نا کرتا. لیکن آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی. مجھے فیس کر رہا ہوں. میں نے وہی تو ہائی لائٹ کیا تھا کہ وائی اتنا, مطلب کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یا آپ کی بات کو اس طرح سے رد کر دیا جاتا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کیئر لیس کر, زمین لی مربع کے اوپر سے فون نہیں آیا, زمین لی مربع ایک ملتان روڈ پہ, کس کے لیے لی؟ یتیم خانہ بنانا تھا. جج صاحب میرے نام پہ زمین میری ہے, میرے نام پہ نہ کریں, یتیم خانے کے نام پہ کر دیں. اس پہ بلڈنگ پہ ارب 2 ارب 3 ارب لگے گا, میں لگا کے دیتا ہوں. وہ یتیم بچے وہاں پہ رہیں گے, ان کو اسکول بنائیں گے, کالج بنائیں گے, ان کے نام پہ کریں. 5 سال سے کیس, پتہ کتنے سے کیس مجھ پہ بنے ہوئے ہیں؟ 56 کیس بنے, 56 آپ پہ 56 کیس بنے کھڑے, الٹے مجھ پہ, الٹے مجھ پہ. آپ نے نیشنل ہاسپٹل کی بات کی ہے, نیشنل ہاسپٹل مالک میں آؤں, مین شیئر ہولڈر میں آؤں,
12 साल से 1 रुपये का डिविडेंड्स नहीं मिला, कौन मांगते हैं वो नहीं देते, वो सीईओ ने सब कुछ दबा दिया होगा। क्या मतलब वहाँ पे ऑडिट्स वगैरह नहीं बस होता? वो नहीं देते ना, वो सारा वो जब वो उन पे केस करें जो कंपनियां बनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टे ऑर्डर जिंदाबाद। लेकिन नेशनल हॉस्पिटल के तो आप ऑनर हैं, आपका मैं अपना है और मालिक आप हूँ, ही को नहीं मेन देते। मालिक मैं हूँ, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, पैसा लगाने वाला मैं हूँ, सारे पैसे ओवरसीज बाहर से आए हैं, डॉलरों में आए हुए हैं, सारा कुछ वो कौन नहीं देते, कुछ नहीं देते। जब केस करो स्टे ऑर्डर। अब 4 माह से FBI वहां पे बैठी हुई है, वो भी मैंने जाके बिठवाई है FBI। एक मालिक वो कहता है ना मैं क्यों करूं ऐसे, मैंने इसलिए बिठाई है क्योंकि मैं जुल्म नहीं देख सकता। मेरा एक जात बन गया हुआ है, यतीम खाना, नेशनल हॉस्पिटल, मैंने सब चीज़ें, मेरा एक जंग है ये। हम ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं उनकी आवाज़ बनाऊं पूरी दुनिया में। मैंने क्योंकि हम बहुत मेहनत से पैसे कमा के अपने मुल्क के लिए, मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने फ्यूचर इन्होंने लेके जाना है, हमने चले जाना, उन्होंने इस प्यारे मुल्क को आगे लेके जाना है, उन्होंने भी भट्टी बनना है। अगर मैं ना होता तो यहाँ पे फैशन यूनिवर्सिटी स्कूल कैसे बनता, ये फैशन कैसे आ जाता? मैं लेके आया था ना यहाँ पे, मुझे बेनज़ीर भुट्टो लेके आई थी यहाँ पे। चलो तुझे दुनिया जानती है, पाकिस्तान कोई नहीं जानता, जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई, फैशन शो करवा दिए, सब चीज़ें करवा दी, आपकी मीडिया को आगे ले आए, सारा कुछ कर दे। ये चीज़ें हैं ना सारी, ये इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल मतलब ना मुझे वो लगा कि अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी तक, पुरज़म हैं। मैं पुरज़म में मैं इसलिए आता हूँ पाकिस्तान, अल्लाह करे ये मैं फाइटर हूँ बहुत बड़ा। तो महमूद साहब ये बताइए, अभी आपने अपना तो चले बता दिया जी कि आपका अपना एक्सपीरियंस जो है कोर्ट कचहरी का, या इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपका जो है इतना कोई अप टू द मार्क एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, नहीं तो पार्ट नहीं रहा। है ही नहीं। तो अगर हम दूसरों की बात कर लेते हैं, या आजकल की आवाम की बात करते हैं, शहरियों की बात करते हैं, तो ये हकूक पे ही आ जाते हैं। हाँ, तो तो आपने वो कहा गरीब कि पुलिस सिस्टम जो है वो अभी भी बेहतर नहीं हुआ। अगर महमूद भट्टी साहब कुछ नहीं कर सके, वो आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा यहाँ? तो अगर अब मैं एक पर्चा नहीं करवा सका यहाँ पे, वो एसपी कैंट कहता है एप्लीकेशन दी पर्चे, वो कहता है मैंने पर्चा नहीं करना क्योंकि मुझे ऊपर से फोन आ गया। किस बात पे पर्चा कराना था? पर्चा करवाना था, मेरे हॉस्पिटल में वो चोरी हुई थी, सारे पैसों की चोरी हो रही है, वो कहते हैं नेशनल हॉस्पिटल। हाँ जी, चोरी का पर्चा भी नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ही नहीं है, पर्चा मैं नहीं करवा सका यहाँ पे। वहां पे ना जो प्रेसिडेंट है ना, उसके बेटे ने अगर कोई रेड लाइन की, उसका पर्चा हो जाएगा, 1 सेकंड से पहले वो पर्चा करेंगे। उन्होंने नहीं पता ये प्रेसिडेंट कौन है, उसका बेटा कौन है, ये कौन है, इसलिए वो मुल्क तरक्की करते हैं। हम यहाँ पे सब चीजें जो चलती है ना, ऊपर से फोन से चलती है। तो अगर पाकिस्तान, ऊपर क्या फोन, लिफाफा। आप इतने मशहूर हैं माशाल्लाह, इतना आपका नाम है, इतने आप टैलेंटेड हैं, और आप अपनी फील्ड में लोहा मनवा रहे हैं, लोग तो आपसे सीख रहे हैं। तो अगर आपने कुछ डिसअपॉइंटेड बातें भी बता दी हैं, कुछ ऐसे पहलू भी छेड़ दिए हैं सोसाइटी के, तो अगर आम इंसान की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, शहरी एक आम सिटीजन की बात करते हैं, तो वो तो इससे भी ज़्यादा डबल मसाइल का दुचार होंगे। फिर आपने पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है और उसके अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है पुलिस का, जिसको हम तो समझते हैं कि कुछ बेहतर वो हो चुका है, बतौर सीएम पंजाब में बड़ा बेहतरीन कर रही है काम, लेकिन आपने उस पर भी क्वेश्चन मार्क कर दिया। इन्होंने तो क्वेश्चन मार्क उठा दिया ना उसमें। बट आपने तो मईशत का भी जवाब नहीं दिया वैसे। जी, मईशत का भी वैसे आपने जवाब नहीं दिया। आपने तो मईशत का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा वैसे काम बेहतर कर रही है हुकूमत, आपने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए ना, वो हुकूमत काम अच्छा कर रही नहीं कर रही। मेरे साथ 2 एक्सपीरियंस हैं, पुलिस, जस्टिस, नैब, जिनके बारे में मैं जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, जब मेरा रोल नहीं है, मेरा आना जाना नहीं है, और उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। 2.5 करोड़ की टिकटें लगा चुका हूँ सिर्फ ये तरीहों जाने के लिए। जो फ्रॉड करते हैं वो खुद तरीहों पर नहीं आते, आज तक नहीं। उनके 30 के साथ रहे वैसे केस में उस पर चल रहे हैं जी। मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो 1 अरब का जुर्माना, क्योंकि मैंने सच बोला था, मेरे साथ फ्रॉड हो रहे हैं, डेफेमेशन हो रहा है। वो 56 केस बने। डेफेमेशन के हो गए, जमीन के हो गए, नेशनल नहीं, जमीन का तो मैंने किया हुआ ना, मेरी जमीन है, नेशनल हॉस्पिटल मालिक मैं हूँ, मैं कौन मांग रहा हूँ, सीईओ को कहता हूँ, वो कहती मैं
कौन मैंने नहीं देने, मैं अभी सीईओ हूँ, मैं ऊपर से फोन करा लूँ। वो कहती है जजों को तोहफे मैं देती सीईओ हूँ। कौन है? नाम? वो सीईओ है, नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेते, हाँ, नाम नहीं लेते। ठीक। हाँ, मैं जजों को तोहफे देती हूँ, वकीलों, वो क्या नाम है, पुलिस को तोहफे देती हूँ, सारे अफसरों को तोहफे देती हूँ, ये करती हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम चेंज होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे लेके चलेंगे। आपकी बात बिल्कुल बजाए और उम्मीद है कि ये जो तमाम अलमिया आपने इस पर शेयर किया है, जिस पर रोशनी डाली है, ये भी हमारे मुल्क से जो है, सिस्टम से जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो, वाइप आउट हो, और ज़रा मुल्क में और सिस्टम्स में ज़रा और बेहतरी आए, और जो सिस्टम जो है ज़रा और मैनेजेबल हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रा क्लियर हो। दुआ ही कराई जा सकती है उसके लिए, दुआ की जा सकती है, लेकिन दुआ से पहले इस्माइल मेहनत भी तो है ना, अपने आप को आपने खुद भी तो चेंज करना है। बट साहब खुद चेंज करते हैं, बुशरा कह रही हैं जाके। नहीं, सिस्टम को चेंज करने के लिए ऊपर हुकूमत ने भी तो देखना है ना। हुकूमत माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही है, तो फिर साहब ने अभी गवाही भी दी है इस चीज़ कैसे की। होगा? और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मारियम की तरफ चलते हैं। मारिया कह रही है मुझे बुलाया था रमजान ट्रांसमिशन में, ये कौन सा 8 बजे का प्राइम टाइम का शो खोल के बैठ गई? नहीं, ये प्राइम टाइम नहीं हो रहा। लेट्स गेट बैक टू मारिया, आप हमें कुछ सुना दें, हमारी मुश्किलात आसान करें, हमें सुकून दें, हम कुछ सुनना चाहते हैं अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज में। अगर आप कोई कलाम सुना दें, जो भी चीज आप सुनाना चाहें, या दुआ ही कर दे इस तरीके से कि वो बेहतरी आ जाए। 56 में से कहेगा था केस ही कम हो जाए, इनके 56 केसेस भी माइनस हो। बट सर केस भी तो आपने 56 बनवाया, कोई 2-4 हो तो बंदा कुछ करते, ज्यादा बनेंगे और बनेंगे। नहीं तो आप, बंदा कहता है कुछ कर दें तो इकट्ठे ही 56 ला गया, अभी और बनेंगे। जी मारिया, 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे है, 56 क्योंकि मैंने केसेस उनके अपना पीछे है। एक याद कर लिया हो ना, तो मुझे आई डोंट केयर। अच्छा नहीं, ऑफ कैमरा मेरे ख्याल आप सब बैठते हैं, मारिया सुनाएं कुछ हमें पहले। नहीं, मैं तो कैमरे पे सब में आम कह रहा हूँ ना, जो है तो वो तो आपने सारा कुछ बताया, बिल्कुल ऐसे ही है। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत
کھلے گی میری کبھی تو میری